یہ پوڈ کاسٹ بہت ہی کروشل ہونے جا رہی ہے. US سے آسٹریلیا, کینیڈا یا پھر پورچوگل, انویسٹمنٹ کہاں کی جائے جہاں سے ہمیں ہائی ریٹرن آف انویسٹمنٹس آ سکتے ہیں. آپ کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ آپ نے کون سے گولڈن ویزا کی طرف جانا ہے, یا پھر آپ نے اپنی بہتری کے لیے, اپنی بزنس ایکسپینشن کے لیے کون سا سیکنڈ پاسپورٹ چوز کرنا ہے. بہت سے لوگ جو ہے دبئی گولڈن ویزا کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب ان کو بعد میں پورچوگل گولڈن ویزا کا پتہ لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دی. پرماننٹ سولوشن کی بات کریں تو دبئی گولڈن ویزا از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. وائی پورچوگل گولڈن ویزا از دا بیسٹ امنگ آل دا گولڈن ویزاز. بہت سے کلائنٹ جو ہیں وہ بڑی انریلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشنز لے کر آتے ہیں کہ ہم گھر بیچ کے جانا چاہ رہے ہیں, اپنا کاروبار بیچ کے وائنڈ اپ کر کے جانا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسے. تو ایسے کلائنٹس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں. 2025 میں وہ کون سا گولڈن ویزا ہے جسے آپ سب سے بہترین قرار دیں گے اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ایسے میں جو انویسٹر آپ کے پاس آتے ہیں, جو بزنس مین آپ کے پاس آ رہا ہے, جو انڈسٹریلسٹ آپ کے پاس آ رہا ہے, جو چیمبر آف کامرس کا جو ہے وہ بزنس مین وہاں پہ آ رہا ہے, وہ کس طرح کی شکایت آپ کے پاس لے کے آتا ہے اور کس طرح کے فرسٹریشنز آپ کو بیان کرتا ہے بزنس کے حوالے سے, ویزا کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, ویلیو فار منی کے حوالے سے. آئی مسٹ سے کہ تھوڑے نہیں بلکہ زیادہ لوگ اس میں فرسٹریٹڈ ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ایک سولوشن مل جائے گا ہم بغیر کسی ریسٹرکشن کے آ جا سکیں, ہم ٹریول کر سکیں. ویلیو فار منی کو لے کے انویسٹرز اور کراچی کے خاص طور پہ جو بزنس مین وہ بہت زیادہ کویشچنز اٹھا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بہتر ہے کہ آپ ایک ایسا اسٹرانگ پاسپورٹ لیں جس سے آپ کو گلوبل ایکسیس ملے, ٹھیک ہے, آپ اپنی گلوبل مارکیٹ تک آپ کی ریچ ہو, آپ اپنی بزنس ایکسپینشن پہ خرچ کریں. وہ زیادہ ویلیو آف منی ہے رادر دین کہ آپ اب اسی چیز کو اپگریڈ کرتے رہیں. کہ گولڈن ویزا یا سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ پروگرامس, ان دونوں میں سے کون سے کلائنٹ کو کس طرف جانا چاہیے, یہ ایک اوپن اینڈڈ سا کویشچن ہے. ایک طرف گھر لینا ہے یا پھر سیکنڈ پاسپورٹ لینا ہے, ٹھیک ہے. تو اس بندے نے پاسپورٹ لیا, گھر نہیں لیا, کہ اس نے یہ ڈیسیجن کس بنیاد پہ کیا, اور کل کو کیا اس نے جو ہے وہ سیکنڈ پاسپورٹ سے فائدہ بھی اٹھایا, اس کو فائدہ بھی ہوا یا نہیں ہوا. سیٹلمنٹ کہیں بھی آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو نیشنلٹی ہے, جو آپ کا پاسپورٹ ہے, اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھی بات ہے کہ ڈومینیکن پاسپورٹ پہ آپ کو US کا ویزا 10 سال کا. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں شعیب امام سعد احسان پوڈکاسٹ سے. US سے آسٹریلیا, کینیڈا یا پھر پورچوگل, انویسٹمنٹ کہاں کی جائے جہاں سے ہمیں ہائی ریٹرن آف انویسٹمنٹس آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ, ہمارا بزنس, ہمارے لیے اپرچونیٹیز کہاں پہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. یہ وہ کویشچن ہے جو ہر انویسٹر ہم سے پوچھتا ہے. اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے اس پوڈ کاسٹ کے اندر. ہم ڈسکس کریں گے کہ کینیڈا میں ریورس امیگریشن کیوں ہو رہی ہے. ہم ڈسکس کریں گے وہ بینیفٹس سیکنڈ پاسپورٹ کے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں سنے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے وہ تمام تر سینیریوز, وہ تمام تر چیزیں جس کی بنیاد پر آپ کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ آپ نے کون سے گولڈن ویزا کی طرف جانا ہے, یا پھر آپ نے اپنی بہتری کے لیے, اپنی بزنس ایکسپینشن کے لیے کون سا سیکنڈ پاسپورٹ چوز کرنا ہے. تو آئیے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں ان تمام تر سوالوں کے جواب دینے کے لیے محمد عمر صاحب, جو اسپیشلی سعد احسان کی کراچی برانچ سے ہمارے پاس لاہور تشریف لائے ہیں اور 5 سال سے زائد انویسٹمنٹ امیگریشن میں اپنا تجربہ رکھتے ہیں. آئیے ان سے ان تمام تر سوالوں کے جواب لیتے ہیں. مولانا بہت بہت شکریہ, آپ نے آل دا وے فرام کراچی ہمیں یہاں پہ لاہور میں جوائن کیا ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے. یہ پوڈ کاسٹ بہت ہی کروشل ہونے جا رہی ہے ان تمام تر لوگوں کے لیے جو کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, بے شک پھر گولڈن ویزا پروگرامز ہو, یا پھر سٹیزنشپ پہ انویسٹمنٹ پروگرامز ہو, یا پھر کینیڈا آسٹریلیا کی بات ہو, یا اس وقت US کے اندر جو ٹرینڈس جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے. دس از گوئنگ ٹو بی اے ماسٹر کلاس فرام یور سائڈ. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرا سب سے پہلا آپ سے یہ کویشچن ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ پروگرامز میں اور گولڈن ویزا پروگرامز پہ بنیادی طور پہ کیا فرق ہوتا ہے. تھوڑا سا یہ الیبوریٹ کر دیجیے تاکہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کی یہ بیسک سے کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے. جی شعیب بھائی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بہت شکریہ ونس اگین کہ آپ نے مجھے اپنے پاپولر اب پوڈ کاسٹ میں موقع دیا کہ میں آ کے اپنی. سر آپ ہی نے چاند لگائے ہیں یہاں پہ آ کے. نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ نے اب تک جو لوگوں کو سروس کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی ہے جو کہ اس طریقے سے لوگوں کو فری ایڈوائس اور فری کنسلٹیشن اور فری آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلب اس طرح کی انفارمیشن آج تک میں نے نہیں دیکھی جو کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جا رہی ہے. ورنہ یوزلی لوگ
جو کنسلٹنسیز ہیں وہ چارج کرتی ہیں لوگوں سے اپنا گھنٹہ بھی اگر وہ ان کا لیں تو اس پہ بھی وہ ایک اچھا خاصا آپ سے اماؤنٹ چارج کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی پوڈ کاسٹ آتا ہے. جی بالکل ہم سب کا ہی ہے. بڑی آنر کی بات ہے کہ ہمارے جو سی ای او ہیں اپنے احسان صاحب وہ بھی اس پوڈ کاسٹ کے تھرو یعنی ان سے ہی ہم سیکھتے ہیں اور انہی کی جو گائیڈنس ہے اسی کے Indeed, he is the pioneer to start this podcast. اور انہی کی موٹیویشن بیسکلی ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کے سامنے لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں, لوگوں کو اپنا گائیڈ کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ پوڈ کاسٹ جو اپنا سیشن ہے آپ کا بہت اچھا ہے. آپ آئی تھنک اس پلیٹ فارم کے ذریعے پہلے بھی اس چیز کو بڑا ڈیٹیل آپ ڈسکس اپنا کر چکے ہیں. سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ اور ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ بیسکلی یہ آپ پروگرامز ہیں جس میں اگر ہم اسپیسیفک بات کریں سی بی آئی کی تو سی بی آئی وہ پروگرامز ہیں یا وہ کنٹریز ہیں, ان کنٹریز کے پروگرامز ہیں جو کہ ایک سرٹن انویسٹمنٹ جو کہ گورنمنٹ اپروو پروگرامز ہیں ان ریئل اسٹیٹ یا ان فنڈ, اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کو ود ان فیو منتھس ود ان 90 days ود ان 180 days آپ کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے, جس کے لیے وہاں پہ آپ کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سننے میں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ جی آپ کو ایک کسی کنٹری کی سٹیزن شپ وہاں رہے بغیر مل جاتی, تو لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جو ہماری ویسٹ انڈیز کی کچھ کنٹریز ہیں, ویسٹ انڈیز آپ کو پتہ ہے جو 5 آئلینڈ کنٹریز ہیں جس میں کامن ویلتھ آف ڈومینیکا ہے, سینٹ کٹس اینڈ نیوس ہے, سینٹ لوشیا ہے, اینٹیگا اینڈ باربوڈا ہے اور گرناڈا ہے. یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ آپ کو بغیر وہاں رہے آپ کو سٹیزن شپ دے دیتی ہیں ود منیمم ٹائم کے اندر. اس کے علاوہ اگر ہم ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ کی بات کریں تو آر بی آئی جس کو ہم گولڈن ویزا بھی کہتے ہیں, یہ وہ پروگرامز ہیں جو کہ مینلی اگر آپ دیکھیں تو یورپین کچھ کنٹریز ہیں جیسے پورچوگل ہے, مالٹا ہے, اپنا گریس ہے, ہنگری ہے, لیٹویا ہے. یہ وہ پروگرامز ہیں کہ جو آپ کو گولڈن ویزا دیتے ہیں, ریزیڈنسی دیتے ہیں, لیکن ایک سرٹن ریکوائرمنٹ ہے, ایک منیمم پیریڈ ہے جس میں آپ نے وہاں جا کے ریزیڈنس اپنی کرنی ہے, جو کہ آپ منیمم کی اگر بات کریں تو پورچوگل سب سے بیسٹ آپشن ہے جہاں پہ آپ نے ہر سال 7 days جا کے رہنا ہے اور 5 years کے بعد آپ کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے. اسی طریقے سے اپنے گریس ہے, ہنگری ہے, تو ہر کنٹری کی الگ ریکوائرمنٹ ہے, لیکن ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو وہاں پہ آپ سٹیزن شپ کے لیے کوالیفائی اپنا کرتے ہیں. تو مین اگر میں اس میں بات کروں تو سی بی آئی اور آر بی آئی میں جو میجر ڈفرینس ہے یا اپنے گولڈن ویزاز میں وہ یہی ہے کہ سی بی آئی وہ کنٹریز ہیں جو کہ آپ کو فورن سٹیزن شپ دے دیتی ہیں بغیر رہے ہوئے, ویئرز جو آر بی آئی کنٹریز ہیں ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ نے وہاں جا کے اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے, ریزیڈنسی کرنی ہے, دین اس کے بعد وہ سٹیزن شپ میں کنورٹ ہو جاتی. بالکل ٹھیک ہے. میں اس پوڈ کاسٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک گو تھرو کر لیں گولڈن ویزاز کا, جو کہ اس وقت مشہور گولڈن ویزاز ہیں دنیا کے اندر. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیں, وہ کون کون سے مشہور گولڈن ویزاز ہیں جو اس وقت یورپ میں یا دیگر ممالک کے اندر مشہور ہیں اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے, پاکستانی انویسٹر کے لیے زیادہ فیزیبل ہے. اچھا شعیب بھائی, جب بھی گولڈن ویزا کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ جو پاپولر اس وقت گولڈن ویزا کے پروگرامز ہیں جو کہ مینلی یورپ کے اندر ہیں, جیسے پورچوگل گولڈن ویزا ہے, ہنگری گولڈن ویزا ہے, گریس گولڈن ویزا ہے. یہ وہ پروگرامز ہیں جو کہ اس وقت بہت پاپولر ہیں, ٹھیک ہے, لوگ ادھر انٹرسٹ لے رہے ہیں. اگر ہم ایک اور دیکھیں تو اس پھر ہمارے پاس دبئی یا یو اے کا جو اپنا گولڈن ویزا ہے وہ انویسٹرس کے اندر بہت پاپولر ہے. سو اس طریقے سے گولڈن ویزاز کے حوالے سے ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہی یہ اویلیبل ہیں. اگر ہم انویسٹرس کی بات کرتے تھے کہ ان کے لیے کیا بیسٹ ہے اور ان کے لیے کیا آئیڈیل سچویشن, مطلب جو وہ چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو یوزلی لوگوں کا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گولڈن ویزا ہمیں لینا ہے, ہمیں بتائیں کہ کیا اس میں ریکوائرمنٹ ہے. تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس گولڈن ویزا کا الٹیمیٹ ہمیں اینڈ کیا مل رہا ہے, کہاں پہ کیا یہ سٹیزن شپ میں کنورٹ ہوتا ہے, کیا یہ نہیں ہوتا, کیا وہاں پہ رہنے کی ریکوائرمنٹ ہے, وہاں پہ آپ نے اس گولڈن ویزا پہ آپ کو بینیفٹس کیا مل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے وہ تو اوبیسلی پورچوگل اپنا گولڈن ویزا ہے. عمر صاحب, آپ نے ابھی ایک بات کی کہ جو پورچوگل گولڈن ویزا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے, ٹھیک ہے, یقینی طور پہ یہ سب سے بیسٹ ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں, اس کی ریزننگ دے دیں کہ وائی پورچوگل گولڈن ویزا از دا بیسٹ امنگ آل دا گولڈن ویزاز. شعیب اس کے اندر بیسکلی پورچوگل گولڈن ویزا جو سب سے اس وقت میں نے جیسے کہا آپ سے ایک بیسٹ آپشن ہے, وہ اس لیے کیونکہ پورچوگل میں سب سے جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس گولڈن ویزا
کے لیے آپ کا جو انویسٹمنٹ کا کرائٹیریا ہے وہ بہت ایزی ہے. یعنی آپ نے منیمم 2,50,000 یوروز سے آپ اپنی انویسٹمنٹ اپنا کر سکتے ہیں. پھر 500,000 یوروز میں آپ وینچر کیپٹلز میں انویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ گورنمنٹ اپرووڈ ہوتے ہیں. اینڈ اچھی بات یہ ہے کہ سعد احسان کا اپنا بھی فنڈ وہاں پہ اپنا موجود ہے. تو پورچوگل گولڈن ویزا ایک تو بہت فرینڈلی ہے. فرینڈلی ان اے سینس کہ آپ کو وہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ کو جو پورچوگل گولڈن ویزا ہے اس میں آپ نے ہر سال 7 days جا کے وہاں پہ اسپینڈ کرنے ہیں, جو کہ آپ بندہ ویسی ہالیڈیز کے لیے اپنے جو ہے اپنا چلا جاتا ہے. تو 5 years کے بعد آپ اب ڈائریکٹ سٹیزنشپ کے لیے کوالیفائی اپنا کر لیتے ہیں. جبکہ ہم دوسرے گولڈن ویزاز کو اگر کمپیئر کریں تو وہاں پہ ہمیں جو ریزیڈنسی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, جو کہ یوزلی انویسٹر اس چیز کو ان کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اتنے ٹائم کے لیے وہاں جا کے رہے. اس گولڈن ویزا پہ پورچوگل گولڈن ویزا میں آپ کو شینجن کا ویزا فری ایکسیس مل جاتا ہے. ویزا فری آپ ٹریول آپ ود ان شینجن زون اپنا کر سکتے ہیں. آپ اپنی بچوں کی ہائر ایجوکیشن بہت اچھی ایجوکیشن کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بالکل فری ملتی ہے. آپ میڈیکل فیسلٹیز آپ کو بالکل اپنا فری ملتی ہیں. اینڈ پورچوگل گولڈن ویزا میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جب وین یو گیٹ دا پاسپورٹ آپ کو 180+ کنٹریز کا ویزا فری ایکسیس مل جاتا ہے, جو کہ 180+ کنٹریز سے زیادہ ہے. اینڈ اس میں تمام بڑی کنٹریز ہی شامل ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پورچوگل کا جو اپنا ویدر ہے وہ آپ کو پتہ ہے میڈیٹیرین ہے, بڑا زبردست ویدر ہے پورے سال. اسپیشلی اب ٹورزم اس کی وجہ سے بہت زیادہ ادھر پچھلے لاسٹ فیو ایئرس میں انکریز ہوا ہے. تو آئی تھنک اس بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو اگر میں انکلوڈ اپنا کروں تو پورچوگل گولڈن ویزا از ون آف دا بیسٹ آپشن رائٹ ناؤ. انڈیڈ کہ ہنگری گولڈن ویزا اس وقت کافی مشہور ہوا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, اور بہت سے لوگ اس کو کر رہے ہیں. ہنگری کیونکہ ایک بہت اچھی اکانومی ہے, شینجن زون کا بھی حصہ ہے جسٹ لائک پورچوگل. تو ہنگری کو آپ کہاں پہ کیٹیگرائز کرتے ہیں؟ وہاں پہ انویسٹمنٹ ٹائپس کیا ہیں, کیسا وہاں کا ویدر ہے, لوگ کیسے ہیں, امیگرینٹ فرینڈلی ہیں یا نہیں ہیں, تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا شعیب بھائی, اس میں ایسا ہے کہ ہنگری چونکہ بہت زیادہ کوئی ابھی اب تھوڑا سا نیو پروگرام ہے, مطلب ابھی بہت زیادہ اس کو ٹائم نہیں ہوا اس کو لانچ ہوئے ہوئے. آل دو یہ ویسے تو اناؤنس پہلے ہوا تھا, لیکن اس میں کافی ساری بیچ میں اپنے چینجز بھی آئیں, تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ کوئی لوگ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے. لیکن یس, آپ نے جیسے کہا کہ ہنگری EU کا پارٹ ہے. آپ کو جب آپ ہنگری میں اپنے رہتے ہیں یا آپ ہنگری کا آپ کے پاس اپنا گولڈن ویزا ہے تو آپ وہاں پہ ود ان یورپ ویزا فری آپ ٹریول کر سکتے ہیں. آپ وہاں پہ ایجوکیشن وغیرہ اپنا لے سکتے ہیں. تو یس, اس حوالے سے تو اپنا ہمارے پاس ایک آپشن تو ہے. لیکن انویسٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ فنڈس کی صورت میں ہوتی ہے. وہاں پہ آپ جس طرح پورچوگل میں پہلے تھا کہ پراپرٹی میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ وہ ڈائریکٹ پراپرٹی میں آپ انویسٹ نہیں کر سکتے. ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ فنڈس کے تھرو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. یس, اس کا بھی گولڈن ویزا آپ کو اچھی چیز یہ ہے, سب سے جو اچھی بات جو اپنا ہنگری کے اندر یہ ہے کہ آپ کو گولڈن ویزا کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ اب 10 years کی ہوتی ہے. اوکے, 10 years کا ملتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو سب سے اچھا پوائنٹ اس کا یہ ہے. اور اس میں بھی رہنے کی ایسا ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اب سٹیزن شپ لینا ہے تو یس, پھر آپ کو 6 to 7 years یا 8 years. یس, یہ ایک تھوڑا سا اس میں نیگیٹو پوائنٹ میں اپنا دیکھتا ہوں کہ کیونکہ آپ کو ایک سٹیزن شپ کے لیے ایک بڑا لمبا انتظار کرنا ہے اور وہاں پہ رہنا ہے. اینڈ آئی تھنک ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں ان میں اتنا پیشنس نہیں ہے کہ وہ اتنی عرصے یا اتنے سال ویٹ کریں. بیکاز ہمارے یہاں لوگ زیادہ تر وہ آپشن دیکھتے ہیں جس میں ان کو زیادہ ٹائم نہ لگے, کیونکہ وہ رہنا پاکستان میں زیادہ تر لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں. جو آپ تو بزنس مین کے حوالے سے اگر میں بات کروں, ویسے تو لوگ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ پرماننٹ سیٹلمنٹ بھی کے حوالے سے بھی اب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے آئی تھنک یہ آپشن پھر بہتر ہے. لیکن یس, پاسپورٹ بھی اس کا اسٹرانگ ہے, EU کا پارٹ بھی ہے, اینڈ اس کی ایک اپنی اب کلچرل ہسٹری ہے. سو اس حوالے سے ہنگری بھی آئی تھنک ایک اچھا. لیکن پاسپورٹ لینے کے لیے وہاں پہ رہنا پڑے گا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. یس, یہ ایک مطلب اس میں وہ ہے کہ اگر آپ یہ پلان اپنا کر رہے ہیں کہ میں نے فار گڈ جانا ہے تو یس, میں پھر آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, میں بلکہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ پھر آپ اس آپشن پہ اپنا جائیں. اینڈ جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے وہ ہم آپ نے اس کو اپنا میٹ. دیٹس گڈ انف. تیسرا نام آپ نے لیا تھا گریس گولڈن ویزا کا. تھوڑا سا گریس کے بارے میں بتائیں. اور بڑا ایک جو ہے نا ایک اینٹیک سا اس کا نام ہے, یونان ہم کہتے ہیں. اکثر خبریں بھی آئی ہوتی ہیں اور جو ہے بہت سے لوگ وہاں پہ ڈنکی لگا کر بھی جاتے ہیں. تو میں بھی آپ کی یہی بات کہنے والا کہ زیادہ تر ہم نے یونان کا نام سننے میں آیا, وہ جو ہے کشتی ڈوبنے کے حوالے سے ہی اپنا سنا ہے. انفارچونیٹلی یس, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
سو یس بہت اچھا اپنا پروگرام ہے یہ بھی. اس میں بھی اگر آپ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو 2.5 لاکھ یورو سے آپ انویسٹمنٹ اپنا کر سکتے ہیں اپنا اپنے اسٹیٹ کے اندر. اس کی کچھ سرٹن ریکوائرمنٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر کے آپ وہاں پہ ٹیمپرری ریزیڈنسی لے سکتے ہیں. اس ریزیڈنسی کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ اس سے ذریعے آپ ود ان EU ویزا فری اپنا ٹریول کر سکتے ہیں. آپ وہاں پہ ایجوکیشن آپ لے سکتے ہیں, آپ وہاں پہ ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو اب فری ہوتی ہیں. بچے آپ اس میں اندر اپنے جو اپنے 21 ایئرس آف ایج کے جو بچے ہیں ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں, آپ اپنے پیرنٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں, اینڈ آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی ہے. آپ کو وہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں بھی وہی پھر میں آپ کو ایڈ کروں گا کہ اس میں بھی وہ ہنگری والا ہی فیکٹر ہے کہ اگر آپ کو سٹیزنشپ کے لیے جانا ہے, اگر آپ کو پاسپورٹ لینا ہے, اس کی پاسپورٹ والی فریڈم انجوائے اپنا کرنی ہے, تو پھر آپ کو پھر 7 سے 8 سال وہاں پہ رہنا ہوگا پاسپورٹ اپنا لینے کے لیے. اچھا, تھوڑا سا یہ بھی سننے آیا ہے کہ جو گریس والی سائڈ ہے یہاں پہ بہت زیادہ اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے. لوگ جو ہے اپنا کلچر چینج نہیں کرنا چاہتے, ایون کہ وہاں پہ ابھی تک انگلش کو بھی اس طرح سے نہیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا. تو یہ چیزیں ہیں, اور کتنا امیگرینٹ فرینڈلی ہے. شعبہ میں آپ کو نا اس کے لیے اس کا جو اپنا جواب ہے نا, میں تھوڑا سا شاید ایک اپنی پرسنل اگزامپل کے ساتھ میں نے شاید آپ کو پہلے شیئر کیا تھا کہ میں نے اپنی اسٹڈی کا کچھ پارٹ آسٹریلیا سے بھی کیا ہے. تو اب جب آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں تب آپ کو اپنا ہی ملک خراب لگ رہا ہوتا ہے, باقی سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے. یا آپ یہ بہت ساری چیزیں اپنے سنی ہوئی بھی ہوتی ہیں کہ جی فلانا ملک میں ریسزم زیادہ ہے, یا کہیں پہ ریسزم بہت کم ہے, یا بہت فرینڈلی ہیں, یا جی آپ لوگ اپنے چیٹ نہیں کرتے, یا بہت مطلب ملٹیپل اسٹوریز ہم نے جو ہے اپنے سنی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن میں اب آپ کو پرسنل ایکسپیرینس اگر اپنا شیئر اپنا کروں تو میں جب آسٹریلیا جا رہا تھا, یعنی جب میں آسٹریلیا فرسٹ لینڈ ہوا, تو میرے ذہن میں تھا کہ جی ادھر او مائی گاڈ یہاں تو پتہ نہیں کیا ہوگا, اور بڑا کچھ بہت لائٹنگ شائٹنگ ہوگی, اور یہاں پہ جی ایک لائولی ماحول ہوگا, اور مطلب ایک الگ سا کوئی آپ سمجھ لیں کہ میرے ذہن میں ایک میں وہ لے کے جنت کا ٹکڑا بالکل ایگزیکٹلی اگر ہم اس کو یہ بھی اپنا کہہ سکتے ہیں. لیکن وہاں جب میں گیا تو دیکھا کہ 8 بجے کے بعد تو جی سب بند ہے. اوکے, ٹھیک ہے جی, صرف سرٹن ایریاز ہیں ڈاؤن ٹاؤن کے جہاں پہ آپ کو تھوڑی ہلچل نظر آتی, لیکن اوور آل جی شہر 8 بجے سو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں جہاں تک ریسزم والی بات ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم بھی اس چیز کو, پاکستان میں بھی بہت سارا آپ کو پتہ ہے اپنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ چیز باہر بھی ہے, اور بہت جس طرح آپ نے اپنا کیا گریس میں کہا سر, وہاں بھی یہی چیز ہے. ادھر بھی اس طرح کی جو اڈاپٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہے. جو ان کی جو لوکل لینگویج ہے اپنا اس کو وہ زیادہ اپنا پریفر کرتے ہیں. اسپیشلی جب ہم ایشینس کہیں جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ اپنے اسکن کلر کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں کہ جی وہ ہمیں پہلے یعنی ہم بات کرنے سے پہلے ہی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جی یہ تو جو ہی آیا ہے. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یس آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ چیز لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہم زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کی اپنے دیکھا دیکھی کہ جی وہ جا رہا ہے تو ہم بھی چلے جائیں, یا اس نے کیا ہے تو ہم بھی کر لیں. اصل اب یہیں پہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ چیز گائیڈ کریں جو کہ ان کو ان کی پروفائل کے اکارڈنگلی یا ان کی نیڈ کے اکارڈنگلی وہ ان کو سوٹ کرے, اور الٹیمیٹلی وہ جو ایک جس طرف وہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ جو چیز لینا اب چاہ رہے ہیں, وہ جو پلان انہوں نے بنایا ہے اس پلان کو پورا یا سکسیزفلی اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہاں پھر ہم ان کو یہ گائیڈ اپنا کرتے ہیں کہ جی آپ کے لیے یہ پروگرام بیسٹ ہے, یا اس آپشن پہ آپ اپنا چلے جائیں, یا آپ وہاں پہ ریزیڈنسی کی ریکوائرمنٹ مینٹین آپ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اگر آپ ابھی تو فی الحال آپ کو لگ رہا ہے کہ جی میں بالکل مینٹین اپنا کر سکتا ہوں, لیکن آپ کے پاکستان میں کچھ ایسی فیملی اب کمٹمنٹس ہیں, بزنس اپنے کمٹمنٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ اس چیزوں کو ٹائملی پورا نہیں کر سکے, تو پھر آپ کا کچھ نہ کچھ لاس بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کا اب فائنینشیل لاس بھی ہو سکتا ہے, آپ کا جو ٹائم ہے اس میں وہ بھی آپ کا لاس ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپشن اچھا ہے, لیکن اس کی کوئی نہ کوئی اپنا کیا کاسٹ بھی ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں جو آپ کو جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی. آئی بلیو کہ یہاں پہ ہمارا کردار جو ہے وہ واضح ہوتا ہے بینگ این ایڈوائزر, کہ ہم ان کو ایڈوائز کریں
ان کی پرائرٹیز کو سمجھیں, ان کی ریکوائرمنٹس کو سمجھیں, ان کے بچوں کے حوالے سے گولز کو سمجھیں, ان کی جو بزنس کے حوالے سے گولز ہیں ایکسپینشن کے حوالے سے ان کو سمجھیں, لانگر رن میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی بجٹنگ کے مطابق ہم ان کو وہ پروگرام سجیسٹ کریں جو ان کی آنے والی نسلوں کو بھی آگے فائدہ دیتا رہے. شعبہ ہمارا اصل کام ہی یہی ہے, اصل کام ٹھیک ہے نا. ہم جب ہمارے پاس کوئی آ کے بیٹھتا ہے یا ہم سے کوئی ایک اپنا گائیڈنس لینے آتا ہے, آئی تھنک یہ بڑا رسپانسبلٹی والا کام ہے. یہ اگر ہم اس کام کو بہت ہلکا لیں تو آئی تھنک وہ پھر ہم اپنے کام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں یا ہم لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. تو آئی تھنک یہ بڑی رسپانسبلٹی والا کام ہے کہ کبھی بھی کوئی ہم سے کوئی ایڈوائس لینے آئے, بکاز دیکھیں مارکیٹ میں لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, مارکیٹ میں ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہی ہیں اور ہم ہی سب کام کریں, مارکیٹ میں اور بھی لوگ ہیں, لیکن دا مین اپنے ڈفرینس ان میں اور سعد احسان میں ہمیں یہ ہے کہ ہم کلائنٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو پرابلم ہے اس کا پراپر سلوشن پرووائڈ کریں. اس نے جو خواب لے کے وہ ہمارے آفس میں جب انٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس خواب میں اس کو خواب پورا کرنے میں ایک تو اس کی ہیلپ کریں اور اس کو ایک ایسا مشورہ دیں کہ ایسی گائیڈنس دیں جس کے تھرو وہ اس جرنی کو اسموتھلی کمپلیٹ اپنا جو ہے وہ کر سکے. آئی تھنک یہی ہمارا مین مقصد ہے, جس کی وجہ سے آج ہم شاید اس پوڈ کاسٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ ہم ایک میسیج بھی لوگوں کو دیں کہ جی وہ آپ آئیں اور ہم سے اپنے جو پرابلمس ہیں, جو آپ چاہ رہے ہیں, وہ ہم سے آپ ڈسکس کریں. اینڈ ہم اپنی پوری کوشش ہمیشہ اپنا کرتے ہیں کہ ہم اس میں ان کو 100% وہ ایڈوائس دیں جس میں ان کا نقصان نہ ہو اور فائدہ ہی فائدہ. ویری ٹرو. میں جو ہے دبئی گولڈن ویزا پہ آتا ہوں, لیکن آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے. میں یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سے کلائنٹ جو ہیں وہ بڑی ان ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشنز لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بہت ان ریئلسٹکلی ایک جو ہے وہ ایسی اپروچ رکھتے ہیں جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے. لائک لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم گھر بیچ کے جانا چاہ رہے ہیں, اپنا کاروبار بیچ کے وائنڈ اپ کر کے جانا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسے. تو ایسے کلائنٹس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اچھا شعیب بھائی, دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسے میرے پاس ایک نہیں, ایسے میں نے بہت سارے اپنے اس پورے امیگریشن کے اب کیریئر میں نے ایسے بہت سارے لوگوں سے اپنا ملاقات کی ہے. اینڈ میں آج آپ کو بڑا کانفیڈنٹلی یہ بات اپنا کہتا ہوں, اور میں اس چیز پہ تھوڑا اپنا پراؤڈ بھی ہوں کہ میں نے کبھی بھی, یا ہمیں جو بیسکلی اس کمپنی کے اپنے پلیٹ فارم سے ہمیں بیسکلی جو ہمارے CEO صاحب ہیں, آپ احسان خالق صاحب, انہوں نے ہمیں جو سکھایا وہ یہی, یا ہم نے ان سے سیکھا یا ان کی باتوں سے ایک چیز کو اپنا گیٹ کیا کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو وہ ایڈوائس دیں گے, ٹھیک ہے, جو ان کے لیے بہتر ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں جو ہمارے لیے بہتر ہے, ٹھیک ہے. ورنہ بزنس کا تو رول یہ ہے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ اپنا کیا بولے جاؤ, وہ اپنا بیچے جاؤ, لیکن ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی میں بہت ریسنٹ کی ایگزامپل آپ سے میں شیئر کرتا ہوں. میری بھی آئی تھنک اب 2 ویکس پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے اور بیٹھے اور بڑی ہماری اچھی بات چیت ہوئی, اینڈ بہت انٹرسٹڈ بھی تھے, اینڈ کافی چیزیں ان سے آپ ڈسکس کی. لیکن انہوں نے کہا کہ عمر بھائی میرے پاس بجٹ بہت لمیٹڈ ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کا کیا بجٹ ہے؟ تو کہتے ہیں یار میرے پاس یہ کچھ پیسے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی پراپرٹی بیچ کے اس کو میں جو ہے وہ کروں, اس پروگرام کی طرف جاؤں. تو جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں, ایگزیکٹلی جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں, ان کی فیملی رہ رہی ہے, ان کے بچے رہ رہے ہیں, وہ بیچ کے کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں سر, یہ دیکھیں میں آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. آلدو آپ بہت انٹرسٹڈ ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ, آپ ہمارے پاس آن بورڈ ہوں, آپ ہم سے کام کریں, ہم آپ کو اپنا کوئی جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو اب سروسز بھی دیں, لیکن میں آپ کو اس وقت ریکمینڈ نہیں کروں گا. ایٹ لیسٹ ایٹ دس پوائنٹ جب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میں اس وقت اپنا گھر بھیج کے آپ کے ساتھ یہ اس آپشن کے لیے جانا چاہ رہا ہوں, میں نے ان سے کہا نہیں. کیونکہ دیکھیں امیگریشن کے جو شعیب بھائی اب پروگرامس ہیں اس کے اندر بعض اوقات بہت اوور نائٹ چینجز بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی جو ٹائم لائنس ہیں, اب کسی نے اگر اپنا گھر بیچا ہے فار ایگزامپل, تو گھر بیچ کے اس نے کہیں نہ کہیں اوبیسلی گھر رینٹ پہ لیا ہوگا, وہ اس نے وہاں پہ اپنی ٹیمپرری ریزیڈنس کی ہوگی, اور وہ اس انتظار میں ہوگا کہ جی عمر بھائی نے یا اس کمپنی نے مجھے کہا ہے کہ جی 3 مہینے یا 6 مہینے یا 9 مہینے میں آپ کی یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. اب اگر کسی وجہ سے کوئی ٹائم لائنس چینج ہو جاتی ہیں یا کوئی ایشو ہو جاتا ہے, بعض اوقات امیگریشن تھوڑا ٹائم لیتی ہے, آپ کی پروفائل کی اپنا ویٹنگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, اسکروٹنی ہو رہی ہوتی ہے, یا کچھ ایڈیشنل کوئی بھی اس طرح کا کوئی وہ چیز آ جائے, تو پھر آپ پھر کہاں اسٹینڈ اپنا کر رہے ہوں گے. تو میرا خیال سے پھر ایسے لوگوں کو
میں ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہوں کہ سر آپ کے لیے ابھی فی الحال یہ آپشن وائبل نہیں ہے آپ، لیکن مسئلہ بتائیں کیا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ لوگوں میں ڈسپریشن بہت ہے، بہت زیادہ یعنی فرسٹریشن بہت زیادہ ہوگی. یس فرسٹریشن بھی ہے، ڈسپریشن بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس کوئی آپشن ہمارے پاس ہمیں مل جائے. تو آئی تھنک میں ایسے لوگوں کو تو اوبیسلی اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں آپ کو یہی وہ دوں گا کہ میں کبھی بھی ایسے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتا کہ جی آپ کسی آپشن پہ جائیں. آپ فی الحال ابھی ویٹ کریں جب آپ کے پاس ایکسیس اماؤنٹ آ جائے یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یا ایٹ لیسٹ آپ کو یہ اپنے گھر بیچنے کی ضرورت نہ پڑے تو پھر ہم اور کسی آپشن کے اوپر. بالکل ایسی ہے. دیکھیے آپ جب اپنے امیجیٹ ریسورسز جہاں پہ آپ نے رہائش ہے یا آپ کا وہ کاروبار جو آپ کا سرکل چلا رہا ہے، آپ کا گزر بسر اس کے اوپر ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو سیل کر کے کسی ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ کرنسی چینج ہے، جہاں پہ کلچر چینج ہے، جہاں کی بالکل تہذیب ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا وہاں کا روزگار وہاں پہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا، کاروبار سرے سے شروع کرنا ہوگا، زیرو سے کرنا ہوگا، جاب کے معاملات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو ون مسٹ ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل وین اٹ کمس ٹو انویسٹمنٹ، امیگریشن اور ایون اے سمپل مائگریشن. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹ واز ویری سینسٹیو ٹاپک کیونکہ بہت سے لوگ غلط ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور جو مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان غلط ایکسپیکٹیشنز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، عام الفاظ میں کہا جائے تو. آگے بڑھتے ہیں. دبئی گولڈن ویزا، یہ وہ لاسٹ گولڈن ویزا تھا جس کے ہم نے شیئر کرنا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی جو ہے ان 4 گولڈن ویزاز کے اندر شامل ہے جو کہ بہت فیمس ہیں. جی شعیب بھائی، دبئی گولڈن ویزا پاپولر آپ کا پروگرام ہے. اس کے اندر بیسکلی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے ان ریئل اسٹیٹ. جو ویسے تو اس میں 3-4 آپشنز ہیں، لیکن جو موسٹ پاپولر آپشن اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ 2 ملین آپ درہم سے آپ نے وہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، جس کے ذریعے آپ کو دبئی کا 10 سال کا اپنا گولڈن ویزا اب مل جاتا ہے. 2 ملین درہم، یہ تقریباً کوئی 5.5 لاکھ یورو بنتا ہے تقریباً. بالکل ایسے تقریباً. اور اس کے عوض ہمیں بینیفٹس کیا ملیں گے فیملی کو؟ ہم اپنی فیملی کو آبویسلی وہاں رکھ سکتے ہیں آپ اپنے وہاں پہ، لیکن یہ اپنے ٹیمپرری ریزیڈنسی ہی ہوتی ہے. جب تک آپ کی انویسٹمنٹ مینٹین ہے اس وقت تک یہ گولڈن ویزا آپ کا ویلڈ ہے. اگر جیسی آپ نے انویسٹمنٹ فار ایگزامپل کوئی اپنی پراپرٹی آپ نے اپنی بیچ دی یا انویسٹمنٹ آپ نے اپنی ودرا کر لی تو وہ یہ گولڈن ویزا آپ کا ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جا کے رہتے بھی ہیں، اس اکانومی میں کاروبار بھی کرتے ہیں، یا ان کی جو بھی ٹیکسیشن ہے ویسے تو بہت کم ہے، لیکن جو بھی آپ وہاں کی ضوابط ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی آپ کو کوئی پاسپورٹ نہیں اوبیسلی آپ کو نہیں جی پاسپورٹ تو آپ کو پتہ ہے وہ اس میں تو کوئی اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پاسپورٹ دیں. تو یہ ایک اپنے ٹیمپرری اب سولوشن ہے جو لوگ گولڈن ویزا لے رہے ہوتے ہیں. سنس یو نو ایک میں نے آج آپ کو کہا کہ تھوڑا سا لوگوں کی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی بعض اوقات، وہ بڑا اب کوئک وہ لے لیتے ہیں ڈیسیشن لے لیتے ہیں. تو بیسکلی جو ہے آپ دبئی گولڈن ویزا میں یہی چل رہا ہے. یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا کرٹیکل کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کراچی کے اندر، آپ کراچی کی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں، بلوچستان کو بھی آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جو ہے دبئی گولڈن ویزا کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کو بعد میں پورچوگل گولڈن ویزا کا پتہ لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دی، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو ہمیں کوئی شہریت نہیں مل رہی، یہاں پہ تو ہمیں کوئی پرماننٹ کوئی سولوشن نہیں ہے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ لوگ دبئی گولڈن ویزا کو اتنا زیادہ اوور ریٹ کریں، بلکہ جو دوسرے ہاتھ پہ اگر ہم دیکھیں تو جو پورچوگل گولڈن ویزا ہے جس میں تقریباً اتنی ہی انویسٹمنٹ ہے لیکن آپ کو اسٹرانگسٹ پاسپورٹ ملتا ہے دنیا کا 3-4 نمبر پہ، ٹھیک ہے، اس کی طرف نہیں جا رہے؟ شعیب بھائی انفارچونیٹلی میں اس میں کہوں گا کہ اویئرنیس کی تھوڑی سی اپنا کمی ہے. لوگ ایک دوسرے کی اپنے دیکھا دیکھی جو ہے وہ اس پروگرام کی طرف بعض اوقات اپنا چلے جاتے ہیں. دبئی گولڈن ویزا کی جہاں تک ہم بات اپنا کریں، آپ 2 ملین درہم کی انویسٹمنٹ اپنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ تقریباً 5.5 لاکھ یورو ہوتی ہے، لیکن آپ کو وہ سلوشن اب ٹیمپریری ملتا ہے. یعنی فار فیو ایئرس کے لیے آپ اپنا گولڈن ویزا آپ کے پاس ہے، جو کہ نہ ہی سٹیزنشپ کے لیے آپ کو اپنا کوالیفائی اپنا کرے گا، نہ ہی آپ اس گولڈن ویزا کے تھرو آپ کہیں پہ ویزا فری اپنا ٹریول کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بہت لمیٹڈ اس کے بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ہے کہ جی دبئی میں اپنے ٹیکسز کم ہیں اینڈ آل دیٹ، یہ ساری چیزیں بھی یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ہم پرماننٹ سولوشن کی بات کریں تو دبئی گولڈن ویزا از ناٹ اے پرماننٹ اپنا سولوشن. اس کے مقابلے میں جیسے ہم یورپ کی طرف اگر ہم آتے ہیں کہ تو پورچوگل میں
اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ جب انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد آپ کو سٹیزن شپ مل رہی ہے, یعنی ود ان 5 ایئرس, یعنی 5 ایئرس کے بعد آپ سٹیزن شپ کے لیے کوالیفائی اپنا جو ہے آپ نے ہو جاتا ہے. دبئی میں تو جب تک آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس وقت تک آپ کا وہ گولڈن ویزا ویلڈ ہے. ونس آپ نے وہ انویسٹمنٹ ودرا کر لی یا مارکیٹ کریش ہو گئی, یا دبئی کا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بڑی انسرٹن مارکیٹ ہے, بہت وائلٹائل مارکیٹ ہے. پچھلے ہم نے اگر آپ 15-20 سال کا اب ڈیٹا اٹھائیں تو دبئی مارکیٹ بہت ایسی بہت ٹائم پہ, یعنی اب بہت دفعہ ایسی سچویشن ہوئی ہے کہ دبئی کی جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ بری طریقے سے اپنے کیا کریش ہوئی ہے. بالکل. میں پرسنلی بہت سارے ایسے لوگوں کو, انویسٹرس کو جانتا ہوں جنہوں نے وہاں پہ اپنا بہت سارا فائنینشیل لاس کیا. تو دبئی اور پلس آج کل کے جو حالات ہیں, جو ریجنل اگر لیول پہ ہم بات کریں تو یہ جو پورا خطہ ہے, یہ پورا ریجن ہے, یہ اس وقت ایک وار لائک سچویشن پہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت بڑی انسرٹینٹی ہے, بڑی لوگوں میں ایک پریشانی ہے کہ جی آگے آنے والے جو سال ہیں ان میں کیا ہونے والا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا اپنے گلوبلی حالات کافی ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک خود ابھی کچھ مہینوں پہلے ایک وار لائک سچویشن سے باہر آئے ہیں, تو یہ ہم تو پھر تھوڑا سیکیور ہیں, لیکن وہ ریجن تو آبویسلی ایک بڑا ہمیشہ سے ایک ہر فیو ایئرس کے بعد کچھ نہ کچھ ایک ادھر اپنا کانفلکٹ آتا ہے. تو جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا گولڈن ویزا جو لوگ زیادہ اس طرف جا رہے ہیں وہ جسٹ کیونکہ ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, ان کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے, لانگ ٹرم بیسکلی لوگوں نے پلاننگ نہیں کی ہوئی, جسٹ ایک کہ یار یہ ہمیں بہت اب جلدی مل جاتا ہے, ہمیں 2 مہینے 3 مہینے کے اندر ہم اس کو یہ اپنا گولڈن ویزا پہ لے لیتے ہیں. لیکن میں نے آپ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں نے پرسنلی وہ کسی کو اس گولڈن ویزا سے بہت زیادہ کوئی فائدہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. یس, صرف وہ پراپرٹی ہے, آپ کو وہاں سے رینٹل آ رہا ہے, یا آپ اس پراپرٹی میں رہ رہے ہیں, واٹ ایور جو بھی ہے, لوگوں نے جو ہے ڈفرینٹ انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر, لیکن بہت زیادہ کوئی امیجیٹ بینیفٹ آپ کہہ لیں کہ یا لانگ ٹرم بینیفٹ, مطلب امیجیٹ بینیفٹ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو ایک ویزا مل گیا اور آپ نے جا کے رہنا شروع کر دیا, لیکن اگر آپ لانگر اس کی بات کریں, لانگ ٹرم کی بات کریں, تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں میں یہ جسٹ کہ انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے, اینڈ اس وجہ سے لوگ اس طرف جو ہے وہ زیادہ جا رہے ہیں. عمر بھائی, آپ کا میں یہاں پہ ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہوں گا. جس طرح آپ نے گولڈن ویزاز کو ڈسکس کیا, اس وقت 2025 میں وہ کون سا گولڈن ویزا ہے جسے آپ سب سے بہترین قرار دیں گے, اور اس کی ریزن کیا ہے؟ شعیب, اس میں آپ سے کہوں گا کہ تھوڑا سوال کو آپ کے اپنے چینج کروں گا. اچھا, کہ اس میں 2025 نہیں, 2021 22 23 سے لے کے 25, یا بلکہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ پاپولر گولڈن ویزا پروگرام ہے جو کہ لاسٹ فیو ایئر سے ہے, وہ پورچوگل اپنا گولڈن ویزا ہے. اوکے, اینڈ وائی؟ سر, پورچوگل گولڈن ویزا واحد یورپ کا وہ گولڈن ویزا ہے یا وہ پروگرام ہے جس میں آپ کو وہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سال میں صرف 7 دن وہاں رہنا ہے, اور 5 سال میں آپ کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ایسا اس سے زیادہ بیسٹ آپشن پھر کیا ہوگا کہ جو آپ کو یورپ جیسی کنٹری کی ڈائریکٹ سٹیزن شپ اگر دے رہا ہے, اور وہ بھی بغیر رہے ہوئے. تو آئی تھنک اس وجہ سے میں اس کو صرف 2025 کا نہیں بلکہ پچھلے 5-6 سال کا سب سے بیسٹ گولڈن ویزا پروگرام کنسیڈر کرتا ہوں. زبردست. آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر رہے وہاں پہ آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا, اور پورچوگل کے علاوہ کوئی بھی یورپین کنٹری آپ کو یہ سہولت نہیں دیتی. یورپ میں فی الحال ایسی کوئی کنٹری نہیں ہے جو کہ آپ کو اس طرح کی فیسلٹی دے کہ آپ وہاں پہ بغیر رہے سٹیزن شپ لے سکتے ہیں. دیٹس نائس, دیٹس نائس. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ پچھلے کافی عرصے سے, کئی سالوں سے کراچی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ کیٹر کر رہے ہیں ہر طرح کے مختلف کلائنٹس کو, لوگوں کو. تو وہاں پہ جو انویسٹرز آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس طرح کی ریکوائرمنٹس لے کے آ رہے ہیں, کس طرح کے پرابلمس لے کے آ رہے ہیں, اور ان بیسس پہ آپ ان کو موسٹلی کون سے پروگرامس کی طرف سجیسٹ کر رہے ہیں؟ شعیب بھائی, کراچی کی مارکیٹ میں تو سب سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں. انویسٹمنٹ یا انویسٹر تو بعد میں ہے. جو کراچی سنس میں وہاں رہتا ہوں, اینڈ وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں, اینڈ کراچی کی مارکیٹ بہت ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹر تو بعد میں ہم بات کریں, پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انسان رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کراچی کی مارکیٹ میں لوگ اس وقت انتہائی فرسٹریشن کا اب شکار ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں بزنس مین اور ایک عام آدمی کے سیم ہی مسئلے ہیں. کہ کراچی کے جو پچھلے اسپیشلی اگر لاسٹ 15 ایئرس کی ہم بات اپنا کریں تو انفراسٹرکچر کراچی کا ورسٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بزنس مین ہے جس نے اپنی فیکٹری جانا ہے,
تو وہ بھی اسی ٹوٹی پھوٹی روڈ سے جائے گا. جو اس فیکٹری میں کام کرنے والا ہے وہ بھی اسی روڈ سے جائے گا. ایون ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا جو ہمیں اب ٹینشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اب ہمیں اپنے گھر سے نکلنا ہے اور ہمیں اب اسی راستوں سے دھکے کھاتے ہوئے جانا ہے جس میں اتنی اپنے ٹریفک ہے اتنا مطلب. تو کراچی میں ہمارے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو ہم سے ڈسکس کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ایک فائنینشیل ہب ہے. کراچی میں بزنس انڈسٹریلسٹ اب ٹریڈرز آپ کو بہت ملیں گے. یعنی وہیں سے جو ہم ایک چیز سب لوگ کہتے ہیں کہ کراچی پورے پاکستان کو اب سنبھالتا ہے, اب پالتا ہے, جو کہ اب ٹیکسز کی صورت میں کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. لیکن لوگوں کی آپ کبھی میرے ساتھ آئیں بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کیا کیا مسئلے لے کر آتے ہیں. لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی ہمارا بزنس نہیں چل رہا یا ہمارا, لوگوں کا یہ سین ہے کہ آج ہم اتنا بزنس کرنے کے بعد بھی ہم پریشان ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی زندگی جو ہے کسی طریقے سے گزار لی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنی فیملی کو ایک ایسا ماحول دیں, ایک ایسی انوائرمنٹ دیں کہ جس میں ایٹ لیسٹ وہ ان چیزوں کو فیس نہ کریں. بس وہ تو انہوں نے جتنا فیس کرنا تھا وہ کر لیا. لائک آپ دیکھیں کہ اپنے سیکیورٹی کا وہی مسئلہ ہے کراچی میں. اگر آپ آئیں, یعنی ہم بھی اب جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی آگے پیچھے تو ہمارے نہیں چل رہا. تو اس طرح کی مطلب بہت ساری یعنی جو بیسک, یعنی میں اگر آپ سے یہ بات کہوں کہ دنیا میں اس وقت اے آئی سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں کہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے کہ جی اے آئی سب کو ریپلیس کر دے گا. کراچی میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی یہ روڈ کب بنے گی, یہاں پہ اپنا پانی کب آئے گا, ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا آج ہم اگر اب گھر سے نکل رہے ہیں تو کیا آج ہمیں ٹریفک ملے گا یا نہیں ملے گا. یعنی میں وہ بات آپ سے اپنا کر رہا ہوں تو شاید ہمارے اس اپنا پوڈ کاسٹ سے ریلیونٹ نہ ہو, لیکن یہ واقعی یہ سچویشن ہے. تو ہمارے یہاں جو لوگ آتے ہیں بیسکلی ان کا وہ تو ان کے مسئلے یہی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ سلوشن بتائیں, ہمیں کسی طریقے سے کوئی ایسا مطلب چیز بتائیں کہ ہم اپنے فیملی کو بھی سیکیور کریں, اپنے جو فائنینشیل اپنی انویسٹمنٹ کو بیسکلی اپنا سیکیور کریں. تو یہ بیسکلی ہم چیزیں روزانہ کی بیسس پہ ادھر پہ سب اپنا کرتے ہیں. اینڈ ول ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم ان کو ایک ایسا سلوشن دیں کہ وہ آلریڈی جو لوگ پریشان ہیں ہم ان کو مزید پریشانی میں نہ ڈالیں, بلکہ ان کے لیے ایک ایسا سلوشن دیں جو کہ ان کو ایک ان کے اس مسئلے کو اپنا ریزالو کرے. یا ویری ٹرو. کراچی کو جی روشنیوں کا شہر کہتے ہیں, اللہ کرے یہ روشنیوں کا ہی شہر رہے. روشنیوں کا شہر بالکل ہوتا تھا, لیکن اب میرا نہیں خیال میں بھی میں شاید بہت زیادہ میں کوئی اب نیگیٹو بہت زیادہ نہیں ہو رہا, لیکن سر جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے, جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. مطلب آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ چاہے آپ ادھر بے شک آئیں, بلکہ آپ آئے بھی ہیں, آپ نے بھی اب دیکھا ہوگا. I have been to Karachi so many times. تو وہاں پہ اب ہے اب فرسٹریشن ہے لوگوں میں. کوئی بیسک جو میں اس کو بلکہ اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ وہاں پہ اون کرنے والا کوئی نہیں. ایسے میں جو انویسٹر آپ کے پاس آتے ہیں, جو بزنس مین آپ کے پاس آ رہا ہے, جو انڈسٹریلسٹ آپ کے پاس آ رہا ہے, جو چیمبر آف کامرس کا جو ہے وہ بزنس مین وہاں پہ آ رہا ہے, وہ کس طرح کی شکایت آپ کے پاس لے کے آتا ہے اور کس طرح کے فرسٹریشنز آپ کو بیان کرتا ہے بزنس کے حوالے سے, ویزا کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, ویلیو فار منی کے حوالے سے؟ سر دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ایک پورے تقریباً پاکستان ہی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, لیکن بزنس مین اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹڈ آپ کہہ لیں کہ آپ پارٹی ہے وہ بزنس مین ہے. کیونکہ بزنس مین جب اپنے بزنس کو, کیونکہ ہمیشہ ایک بزنس مین کی خواہش ہوتی ہے, یا جو ہمارے ادھر ایکسپورٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, یا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو باہر اب پلیس کریں, یا باہر اس میں یعنی باہر سے وہ اب بزنس کریں, دوسری اپنے کنٹریز میں جائیں. تو سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت فیس ہو رہا ہے کراچی کے حوالے سے اگر بات کروں تو وہ اپنے ویزاز کا, کہ آپ کو یورپین مارکیٹ میں اگر جانا ہے, اگر ایکسیس لینا ہے, یا اگر آپ نے اب چائنا جانا ہے, یا آپ نے سنگاپور جانا ہے, یا ہانگ کانگ جانا ہے, جو کہ مین مارکیٹس ہے جہاں سے یوزلی لوگ کام اب کر رہے ہوتے ہیں یا اس مارکیٹ میں ریچ کرنا اپنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہاں کے ویزا ایکسیس کا مسئلہ ہے. آلدو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ویزا نہیں ملتا, لیکن ویزا لینے کے لیے جو ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے, یا جو ایک انسرٹینٹی ہے کہ کیا ویزا ملے گا, کیا ویزا اب نہیں ملے گا, 1 مہینے میں ملے گا, 2 مہینے میں ملے گا, اس وجہ سے یہ ایک بڑا سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو وہاں پہ لوگ یوزلی بزنس مین فیس اپنا کرتے ہیں کہ ان کو امیجیٹ, فار ایگزامپل اوور نائٹ اب ٹریول کرنا ہے, ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی ہے, ایک ارجنٹ کوئی اپنی ڈیل آ گئی ہے جو انہوں نے اپنا کلوز کرنی ہے, ایک ایسی
آفر آ گئی ہے کہ جو شاید ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے. اگر انہوں نے اس آفر کو گیٹ نہیں کیا ہے, مطلب اگر اس آفر کو لے لیتے ہیں تو ان کے بزنس کے لیے کافی اچھا ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ تھوڑے سے مطلب میں ایک آئی مسٹ سے کہ تھوڑے نہیں بلکہ زیادہ لوگ اس میں فرسٹریٹڈ ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ایک سلوشن مل جائے کہ ہم بغیر کسی ریسٹرکشن کے آ جا سکیں, ہم ٹریول کر سکیں. ویلیو فار منی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اکثر جو کراچی کے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, میں نے انویسٹرس کو دیکھا ہے, دے آر لائک یار اتنے کروڑ میں نے اس فلیٹ پہ لگا دیے, لیکن اس کی وہ ویلیو فار منی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنے کروڑ کی گاڑی لے لی ہے, ٹھیک ہے, لیکن چلانا اس کو اسی روڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, تو ویلیو فار منی کو لے کے انویسٹرز اور کراچی کے خاص طور پہ جو بزنس مین ہیں وہ بہت زیادہ کویشچنز اٹھا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ تو ہمارا آپ کو پتہ پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کے پاس پیسے آئیں تو جی آپ گھر خرید لیں, پھر آپ زمین میں لگائیں, پھر اپنا گاڑی لیں, پھر اور اچھی گاڑی لیں, پھر اور اچھی اپنا گاڑی لیں. لیکن دنیا اس سے کہیں آگے چلے گئی ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہ سمجھتا ہوں, جو کہ میں لوگوں کو گائیڈ بھی کرتا ہوں, کہ جی آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے دنیا کے جو بڑے بزنس مینز ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کے پاس کبھی وہ ایک نیشنلٹی پہ ریلائی نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ جی ان کو اپنے ملک سے پیار نہیں ہے یا اس میں ایسا کوئی فیکٹر نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ بعض اوقات جذباتی بھی بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی نیشنلٹی نہیں چھوڑنی, تو ہم کہتے ہیں جی آپ نے نیشنلٹی چھوڑنے کا ہم تو آپ کو اپنا کہہ بھی نہیں رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں جی ایسا پاسپورٹ لیں, ایک ایسا ڈاکیومنٹ لیں, ایک ایسا جو آپ کے بزنس میں آپ کی ہیلپ کرے. تو یہ بیسکلی مطلب واپس پاکستان لے کے آئے. ظاہر ہے بزنس تو انہوں نے یہی کرنا ہے نا سر. ان کے فور فادرز آپ کراچی میں میجورٹی اگر دیکھیں تو بزنسز وہ لوگ اپنا کر رہے ہیں جن کے آلریڈی فور فادر سے یا ان کے پچھلی اب جنریشن سے بزنس چلتے ہوئے آ رہے ہیں, تو وہ تو کبھی بھی پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتے. تو ویلیو آف منی کی جہاں تک آپ بات اب آج کل کے ٹائم پہ اپنا کریں تو ایک حد تک آپ اپنی جو اب گھر اور اپنی گاڑی کے اوپر خرچ کریں. بیکاز ایک اگر آپ ایک لگژری گاڑی لے لیتے ہیں تو آئی تھنک وہ گاڑی آپ کے لیے انف ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اب جو ہے وہ کمفرٹ دے, رادر دین کہ آپ اس کو اپ گریڈ کرنے یا اس کے اوپر فردر آپ اس کو وہ کریں. تو بہتر ہے کہ آپ ایک ایسا اسٹرانگ پاسپورٹ لیں, ایک اسٹرانگ ایسا ڈاکیومنٹ لیں کہ جس سے آپ کو گلوبل ایکسیس ملے. ٹھیک ہے, آپ اپنی گلوبل مارکیٹ تک آپ کی ریچ ہو, آپ اپنے بزنس ایکسپینشن پہ خرچ کریں. وہ زیادہ ویلیو آف منی ہے رادر دین کہ آپ اب اسی چیز کو اپ گریڈ کرتے رہیں, جو کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بہت زیادہ کوئی اب بینیفیشیل ہے. یہ زیادہ ضروری ہے کہ بزنس میں آپ کتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہو وہ آپ کو ایک اسٹرانگ پاسپورٹ کے تھرو. بالکل ایسی ہے. آپ کی ایکسیس ہونی چاہیے یورپین مارکیٹ سے, گلوبل آپ سٹیزن ہونے چاہیے, آپ کے بچوں کے لیے دروازے کھولے ہونے چاہیے, اسٹڈی ویزا کے لیے آپ کے پیرنٹس کے لیے دروازے کھولے ہونے چاہیے کہ آپ دنیا کا بہترین علاج ان کو دے سکیں. اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاس ایک سیکنڈ جو ہے پلان بی ہو یا ایک اسٹرانگ سیکنڈ پاسپورٹ ہو. سر اگر ہم اوور آل ایک جائزہ لیں تو ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ گولڈن ویزا یا سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ پروگرامس, ان دونوں میں سے کون سے کلائنٹ کو کس طرف جانا چاہیے؟ یہ ایک اوپن اینڈڈ سا کویشچن ہے. ٹھیک ہے, کس طرح کی ریکوائرمنٹس ہوں تو گولڈن ویزا کی طرف چلے جائیں, کس طرح کی ریکوائرمنٹس ہوں گولس ہوں تو سیکنڈ پاسپورٹ کی طرف چلے جائیں. تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کر کے بتائیں ہمیں. شعیب بھائی اس پہ تو سب سے پہلے تو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی نیڈ دیکھنی ہے, کہ آپ کو اپنی نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ آپ بیسکلی آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اف یو وانٹ کوئک سولوشن, کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے بس ود ان فیو منتھس مجھے ایک ایسا سولوشن چاہیے کہ مجھے گلوبل مارکیٹ میں میری ریچ ہو جائے, مجھے ویزا فری ایکسیس مل جائے, میں ڈفرینٹ مارکیٹس کو ایکسپلور کروں, یا میں فار ایگزامپل اب ہمارے یہاں ایک بڑا اپنا ٹرینڈ ہے کہ لوگ مطلب ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے بچوں کو باہر بھیجنا اپنے چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے اوبیسلی وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کنٹری میں ویزا اپلائی کریں یا گولڈن ویزا لیں تو وہ ان کو اگلے کچھ سالوں میں جا کے کوئی پرماننٹ اب جو ہے وہ اپنا سولوشن ملے. رادر دین ایسے لوگ جو کہ امیجیٹ سولوشن چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے پھر ہمارے پاس جو ایک آپشن ہے وہ سیکنڈ پاسپورٹ کا ہی ہے, جو ان کو فوراً ود ان اے فیو منتھس, یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں کچھ ایسی کنٹریز بھی ہیں جو کہ آپ کو ود ان اے منتھ بھی سٹیزنشپ دے دیتی ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ وہ ایک آپشن ہے جو کہ آپ کو ود ان 1 منتھ 3 منتھ 6 منتھس بھی آپ کو ایک ایسا سولوشن پرووائڈ اپنا کر رہی ہیں کہ آپ کی بزنس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے, آپ کو ایک اپنے لیجر جو آپ اپنے ٹرپس پہ یوزلی جاتے ہیں وہ بھی آپ کا اپنا پورا ہو رہا ہے, آپ کی بچوں کی ایجوکیشن اگر ہے
اس کو بھی آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر آپ کوئی امیجیٹ سولوشن تو پھر اب جو ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سیکنڈ پاسپورٹ کی طرف دیکھیں. بالکل ٹھیک. اگر لانگ ٹرم میں سوچ رہے ہیں تو پھر کون سی آپشن لانگ ٹرم میں بھی دیکھیں, لانگ ٹرم میں بھی پھر اس طریقے سے ہے کہ اگر ہم دونوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں, یعنی لانگ ٹرم میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ لانگ ٹرم میں آپ سیکنڈ پاسپورٹ نہ دیکھیں. لانگ ٹرم بھی اب وہ بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بکاز دیکھیں ایک بڑا اس میں بڑی ایزی سی بات ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ انفارچونیٹلی کہیں پہ سیٹلمنٹ کرنا از ناٹ این ایزی ٹاسک. ٹھیک ہے جی. تو گولڈن ویزا ویسے یوزلی ہم ریفر اب ان لوگوں کے لیے وہ کرتے ہیں جو کہ ایک لانگ ٹرم سولوشن دیکھ رہے ہیں, جن کو فی الحال کوئی اب جو ہے ویزا فری ایکسیس نہیں چاہیے, یا ان کی کوئی ایسی نیڈ نہیں ہے, یا وہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا پروگرام ہو جو کہ بے شک مجھے 5 سال یا اب 10 سال کے بعد بھی سٹیزنشپ اپنا دے دے, جس میں وہ ایک لانگ ٹرم سیٹلمنٹ پلان جس کو ہم اپنا کہتے ہیں کہ وہ اپنے چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے ان فیوچر ادھر موو ہو جائیں یا پوری فیملی ادھر موو ہو جائے. تو اس کے لیے پھر ہم ان کو یورپین جو گولڈن ویزاز ہیں, جس میں ونس اگین اپنا پورچوگل کا موسٹ پاپولر ہے, جس میں ایک ود ان 5 ایئرس آپ کو جو ہے سٹیزنشپ مل جاتی ہے. لیکن اگر ہم سیکنڈ پاسپورٹ کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو وہی لانگ ٹرم سولوشن بھی پرووائڈ اپنا کر رہی ہے. بکاز جب آپ کے پاس ایکسیس ہوتا ہے, آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں, وہاں کی جو لوکل ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ ان کو میٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اوبیسلی آپ ایک وہاں پہ بھی اپنی سیٹلمنٹ کو اپنا دیکھ سکتے ہیں. کہ آپ گھر اور اپنا گاڑی کے اوپر ایک حد تک ہی اب وہ لگائیں, اب پیسہ لگائیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک اپنے ایک ایسے آپشن پہ آپ انویسٹ کریں کہ جو آپ کو گلوبل ایکسیس بھی دے رہا ہے, آپ کے لیے ایک پلان بی بھی تیار کر رہا ہے. کنسیڈرنگ جو سچویشن آج کل ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ آئی تھنک گاڑی اور گھر پہ پیسہ لگانے پہ سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اس نیشنلٹی اپنی سٹیزنشپ کو, اپنے پاسپورٹ کو اسٹرانگ کریں, تاکہ آپ کی جو ریچ ہے وہ اپنا گلوبل مارکیٹ تک بھی ہو سکے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. دیکھیں بہت سے لوگ سیکنڈ پاسپورٹ کی بات تو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈول نیشنلٹی ہو جائے, ایک اسٹرانگ پاسپورٹ ہو جائے, ویزا فری ایکسیس ہو جائے. لیکن ایک سیکنڈ پاسپورٹ ہونا میرے خیال میں ویزا فری ایکسیس سے کہیں بڑھ کے بات ہے. اس کے جو اصل بینیفٹس ہیں وہ ویزا فری ایکسیس سے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہاؤ شوڈ ون یوٹیلائز دیز پاسپورٹس کریٹیولی؟ کس طرح ایک انسان ان پاسپورٹس کو کریٹیولی استعمال کرے تاکہ وہ بزنس کے حوالے سے, بچوں کے اسٹڈی کے حوالے سے, اور جو ہے میڈیکل کی جب ضرورت پڑتی ہے اپنے خاندان میں کسی کو, اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکے, اور اس پاسپورٹ سے میکسیمم کیسے بینیفٹ لے سکتا ہے؟ آپ سے یہی شیئر کروں گا کہ ہمارے یہاں یوزلی لوگ اس سیکنڈ پاسپورٹ کو جیسے ایک ویزا فری ایکسیس کے طور پہ ہی اپنا لیتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ جب بھی اپنے کلائنٹس کے ساتھ اس چیز پہ اپنا ڈسکشن ہمارا ہوتا ہے, تو میں ہمیشہ ان کو اس کے جو دوسرے بینیفٹس ہیں جو کہ ویزا فری ایکسیس سے اب کہیں زیادہ, جس کو لوگ زیادہ تر ہائی لائٹ نہیں کرتے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پاسپورٹ پہ ویزا فری ایکسیس تو آپ کو مل گیا, لیکن کیا آپ نے وہ ویزا فری ایکسیس جسٹ اپنے جو لیجر ٹرپ کے لیے یوز کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو اس کی چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کو اگر ویزا مل بھی جاتا ہے تو وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ملتا ہے, جس میں آپ 1 ویک یا 2 ویکس کے اندر, ٹھیک ہے, جا کے کچھ بہت زیادہ اپنے بزنس کے حوالے سے یا اپنی مارکیٹ جو آپ جس مارکیٹ میں آپ جانا چاہ رہے ہیں, فار ایگزامپل یورپین مارکیٹ ہے یا اب چائنا ہے جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے گلوبل بزنس ہب کے طور پہ سامنے آیا ہوا ہے, تو وہاں اگر آپ کو ایک 2 دن کا یا 4 دن کا ویزا مل رہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ بہت زیادہ کچھ اس مارکیٹ کو ایکسپلور اپنا کر سکتے ہیں. ویئر ایز ایک اسٹرانگ پاسپورٹ آپ کو اس مارکیٹ میں ایکسیس کے لیے آپ کو ایک لیندی اسٹے دیتا ہے, آپ کو اب 3 months 6 months کا آپ کے پاس اسٹے ہوتا ہے, آپ وہاں جاتے ہیں, مارکیٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں, یا فار ایگزامپل آپ اپنے کوئی اپنے پروڈکٹ بیسکلی اگر آپ نے لانچ کرنی ہے, آپ کوئی ایسی پروڈکٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں لانچ کریں, تو آئی تھنک آپ نے چائنا از دا مارکیٹ ویئر آپ جہاں ایکسیس لے کے جائیں اور وہاں پہ آپ اس پروڈکٹ کو سرچ کریں, اینڈ دین اپنا ہی کوئی برانڈ اگر آپ لانچ کرنا اپنا چاہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ پہ فی الحال اپنا پاسبل ہے. یہ ایک ایسا پاسپورٹ جو ایک اسٹرانگ پاسپورٹ ہو جو آپ کو وہاں پہ ایکسیس دے اور آپ وہاں جا کے اپنی ریسرچ کریں. یہ تو ہو گیا اپنا بزنس کے حوالے سے. اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات اپنا کرتے ہیں تو ایجوکیشن میں بھی جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کو بہت زیادہ اس وقت مسئلہ آ رہا ہے, کیونکہ میں خود
کیونکہ اس سچویشن سے خود آج سے کچھ سال پہلے اپنے گزر چکا ہوں. تو ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اوبیسلی چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کنٹریز میں جائیں, ایسی کنٹریز میں جہاں پہ وہ ہائر ایجوکیشن لے سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پاسپورٹ کی ریسٹرکشن ہے انفارچونیٹلی وہ ان کو لمٹ کرتی ہیں کہ وہ ایک سرٹن لیول کی اب یونیورسٹیز کو اب خالی اپنا دیکھیں. بیکاز ہمارے پاسپورٹ پہ اب ہر بڑی مطلب ویزا بیسکلی جو ویزا کا جو ایکسیس وہ ویزا ہمیں بیسکلی نہیں مل رہا ہوتا. ویزا ریفیوزل ریٹ بہت زیادہ ہے. اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں, ہم کینیڈا کی بات کریں, ہم اپنے یو ایس کی بات کریں, تو کیونکہ ان کے پاس ہمارے کچھ ایسے پاسٹ ہمارے لوگوں کے ریکارڈس موجود ہیں کہ جس کی بیسس پہ وہ باقی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ اپنا کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی بڑی سمپل سی ایگزامپل اپنا دے دیتا ہوں. آسٹریلیا ہے, جیسے آسٹریلیا میں آپ بینگ اے پاکستانی نیشنل آپ ایک سرٹن لیول کی یعنی جو ہائی لیول انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر ہی آپ انرولڈ ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی مجبوری ہے. بیکاز ان میں انرولمنٹ شو کرنے کا مطلب ہے کہ یو ہیو دا منی, یو ہیو دا فنڈس, کہ آپ آئیں آسٹریلیا اپنے اسٹڈی کریں, اپنے آپ کو اپنے سپورٹ کر سکتے ہیں. ویئر ایز میڈیم لیول اپنے یونیورسٹیز میں اگر آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں, ایڈمیشن تو آپ کو مل جائے گا لیکن ویزا گرانٹ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اب اگر آپ کے پاس اسٹرانگ پاسپورٹ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک 2 یا 3 کنٹریز کو ہی اسٹڈی کے لیے اب ٹارگیٹ کریں. اب ڈفرینٹ کنٹریز خود جا کے پیرنٹس, ایون تو ہمارے پاس کچھ ایسے بھی کچھ ینگ لوگ آتے ہیں جو کہ ایک یہ اب چاہتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی جائیں اپنا اسٹڈی کے لیے, لیکن ایٹ دی اینڈ پرابلم ان کو یہی ہے کہ وہ ان کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہے, ان کو وہ ٹائم نہیں ملتا, جس کی وجہ سے وہ بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہیں جن کو وہ گریب نہیں اپنا کر پا رہے ہوتے اب ٹائملی. ویئر ایز اگر ہم اس کی ایک اور پکچر بھی دیکھیں تو پاکستانی بہت ایسے پروفیشنلز ہیں جو کہ باہر جانا چاہ رہے ہیں, اپنی ان کے پاس بڑی جاب آفرز ہوتی ہیں, یا وہ جا کے ادھر اس مارکیٹ کو ایکسپلور کرنا اپنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا ان کا فار ایگزامپل انٹرویو ہوتا ہے, لیکن انٹرویو کے لیے ان کو ویزا چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ کمپنیز ان لوگوں کو کچھ زیادہ پریفر کرتی ہیں جو کہ ان کے پاس آن شور موجود ہوتے ہیں. وہ رادر دین اس کو وہ اتنا کنسیڈر نہیں کرتے جو کہ اپنی ہوم کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بے شک وہ جتنا بھی ایکسپرٹ ہو اپنی فیلڈ میں, لیکن ان لوگوں کو زیادہ کنسیڈر کہ جو وہاں موجود ہوں. تو موجود ہمیشہ سر وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس ویزا فری ایکسیس ہوگا, جو اس اپرچونیٹی کو ٹائملی اپنے گریب کر لیں. اینڈ جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے, میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ہم سے پاسپورٹ لیا ایز جو کہ اب تو پروفیشنلز ہیں, اور ود ان فیو منتھس انہوں نے اس جو کاسٹ تھی بیسکلی اس انویسٹمنٹ کی یا اس پاسپورٹ کی یا اس ریزیڈنسی کی, اور بیسکلی وہ انہوں نے ود ان فیو منتھس اپنا ریکور بھی کر لی. ویری ٹرو. میں اسی طرف آنے لگا تھا. ٹھیک ہے عمر صاحب, آپ کے پاس ایک بہت اچھی کلائنٹ بیس ہے ہر انڈسٹری سے, فارما سے ہے, مینوفیکچرنگ سے ہے, ٹیکسٹائل سے ہے, دیگر کافی زیادہ انڈسٹریز ہیں. تو ایک آپ نے کلائنٹ کی اسٹوری مجھے بتائی تھی جن کا تعلق فارما سے تھا, اینڈ ہی ہیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن بٹوین اے سیکنڈ پاسپورٹ اور ٹو بائی اے ہوم فار ہمسیلف, یعنی کہ ایک طرف گھر لینا ہے یا پھر سیکنڈ پاسپورٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بندے نے پاسپورٹ لیا, گھر نہیں لیا. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ ڈیسیجن کس بنیاد پہ کیا, اور کل کو کیا اس نے جو ہے وہ سیکنڈ پاسپورٹ سے فائدہ بھی اٹھایا, اس کو فائدہ بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے یہ. میرے پاس وہ کلائنٹ آئے, ہم نے اب ڈسکشن کیا ایک بڑا, انہوں نے مجھے اپنی پوری سچویشن آپ نے بتائی. ایز یو نو کہ پوسٹ کووڈ سچویشن کافی چینج ہوئی ہے, یعنی جب اب کووڈ کے بعد جب دنیا اب کھلی تو اس میں کافی ساری چیزیں چینج ہو چکی تھی. وہ جو میرے کلائنٹ تھے بیسکلی ان کا تعلق فارما انڈسٹری سے ہے, اور وہ اب چائنا میں بہت عرصہ رہے ہیں, وہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے اور ساری چیزیں. تو جب وہ پوسٹ کووڈ سچویشن ہوئی اور وہ جب آئے, بس آپ کو پتہ ہے بزنس بہت بری طریقے سے افیکٹ ہوئے تھے, مارکیٹس بالکل ایک مارکیٹس کا اب بیہیویئر ہی چینج ہوا تھا, ویزا ایکسیس بڑے مشکل ہو گئے تھے سنس چائنا نے بہت زیادہ ریسٹرکشنز اپنا لگا دی تھیں اینڈ آل دیٹ. تو اس وقت وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس فنڈز ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک اپنا گھر خرید لوں. ٹھیک ہے, یعنی وہ اس دونوں آپشن میں اپنا کنفیوز تھے, لیکن ان کے ذہن میں ایک بزنس پلان بھی تھا, ایک بزنس, کیونکہ وہ بزنس مائنڈیڈ انسان تھے, انہوں نے بزنس ہی کیا تھا, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ گلوبل مارکیٹ میں ان کی ریچ ہو رہی تھی, اور وہ اس ریچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بزنس کو بہت حد تک ایکسپینڈ اپنا کر چکے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس یہ فنڈز ہیں, یا تو میں اپنا اب گھر لوں
یا تو میں اس سیکنڈ پاسپورٹ پہ یہ انویسٹ کروں. تو میرا ان سے جب نا وہ ڈسکشن ہوا تو ہم نے اس پاسپورٹ کے بینیفٹس ان کے ساتھ شیئر کیے, ان کو بتایا کہ اس مارکیٹ میں آپ جا سکتے ہیں. تو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اب کم لوگ اس طرح کا رسک لیتے ہیں جو کہ انہوں نے اس طرح کا رسک لیا. اور کیونکہ ہمارا تو موسٹلی پلان ہوتا ہے کہ ہم اچھا اپنا گھر لے لیں, باقی کے معاملات بعد میں دیکھیں گے, لیکن انہوں نے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ بہت اچھا وہ لیا وہ ڈیسیشن. اور یہ بات اس وقت مجھے پتہ اپنا چلی جب انہوں نے ایک پاسپورٹ لے لیا, اور جب وہ اس مارکیٹ یعنی کچھ مہینے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو پہلی بات تو ان سے بات کرنے کا اب ٹائم نہیں, مطلب ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ریزن یہ ہے کہ وہ ہر مہینے ان کا ڈفرینٹ کنٹریز میں اب ٹریول ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو اب اس پاسپورٹ لینے کے بعد وہ 5 کنٹریز میں اپنا بزنس اسٹیبلش اپنا کر چکے ہیں, جس میں یورپ ہے, جس میں چائنا ہے, جس میں سنگاپور ہے, جس میں ہانگ کانگ ہے. ٹھیک ہے, اور ہر مہینے ان کا ان کنٹریز کے اندر بڑا فریکوینٹ اب ٹریول ہوتا ہے. اور مزے کی بات ایک اور آپ سے چیز شیئر ہو جو کہ انہوں نے مجھے بتائی, وہ یہ کہ وہ جو ایک گھر لینے کا سوچ رہے تھے, آج ماشاء اللہ سے وہ 2 گھر لے چکے ہیں. آج وہ ڈفرینٹ 2 شہروں میں اپنی پراپرٹی, اپنا گھر اپنا بنا چکے ہیں. اور ان کے پاس امپلائمنٹ, انہوں نے ماشاء اللہ سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ کی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو پتہ ہے جب وہ بزنس اپنا ایکسپینڈ اپنا کر رہے ہیں تو ان کو لوگوں کی بھی ضرورت ہے. تو اس پاسپورٹ پہ نہ صرف انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ ان کے لیے بھی بہتر ثابت ہوا, اور انہوں نے جو امپلائمنٹ جنریٹ کی تو الٹیمیٹلی یہ اوور آل ایک بڑا آپ سب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑا اچھا ان کی طرف سے وہ ڈیسیجن تھا کہ انہوں نے مارکیٹ بھی ریچ کر لی, اپنا بزنس بھی ایکسپینڈ کر لیا, اپنی جو خواہش تھی جو ایک اپنا گھر کی اس کو بھی اپنا جو ہے وہ پورا کر لیا. اٹس اے ویری یونیک اسٹوری. دیکھیے اکثر لوگوں کا خواب ہوتا ہے گھر بنانا, تو انہوں نے گھر بنانے کو چھوڑ کے سیکنڈ پاسپورٹ کو ترجیح دی. یہ اسٹوریز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کو فردر اس پروگرام کے بارے میں ایجوکیٹ کریں. اگر یہ اسٹوریز ہمیں نہ پتہ چلیں, اگر ہم ایک صرف یہی تو ریلیشن ہے جو ہم نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ بنانا ہوتا ہے اور بناتے ہیں, ہمارا مین مقصد ہی کلائنٹ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ ہم جو چیز اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں یا ہم سے وہ جو چیز لے رہا ہے, ہم یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بینیفٹ آپ بتائیں کہ کیا آپ نے اس سے کیا بینیفٹ لیا, آپ کو کیا بینیفٹ ہوا. تو وہ جب ہمیں اپنا ایکسپیرینس شیئر اب کرتے ہیں تو وہ پھر ہم اپنے جو دوسرے لوگ ہیں جو ہم سے ایڈوائس لینے آ رہے ہوتے ہیں, ہم پھر ان کے ساتھ وہ ایکسپیرینس کو اپنا شیئر کرتے ہیں. ویری ٹرو, اٹس اے یونیک اسٹوری. بالکل ایسے انہوں نے جو ہے وہ گھر کے بجائے ایک سیکنڈ پاسپورٹ لینے کو ترجیح دی اور اس ڈیسیجن نے ان کو پے بیک کیا. بالکل اور سر ود ان فیو ایئرس میں اگر فیو ایئرس کی بات کروں تو ہارڈلی اب 3 ایئرس. ویری رائٹ. اسی طرح آپ نے میرے ساتھ ایک سکسیس سٹوری شیئر کی تھی. ٹائر مینوفیکچرر ہیں, لیدر جو ہے انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے, اور ان کو بہت زیادہ جو ہے چائنا آنا جانا ہوتا تھا, لیکن ان کے ویزاز کا کبھی مسئلہ ہوتا تھا, کبھی ڈیلے ہو گئے, کبھی لگ گئے, کبھی نہیں لگے. تو انہوں نے سولوشن جو ہے وہ کیسے حاصل کیا, اور آپ نے ان کو کیا صلاح دی تھی, اور ان کی ٹائم لائن کیسے چلی؟ سر ان کی اسپیسیفک ایک ریکوائرمنٹ تھی, کیونکہ ان کا بزنس ایسا ہے, ان کا بیسکلی اب ٹائر مینوفیکچرنگ ہے, بیسکلی اب ٹائر ایکسپورٹر بھی ہے, ٹائر امپورٹر ہے بیسکلی. ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے چائنا میں اس کا بہت بڑا کام ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو ان کا بزنس بڑا لمیٹڈ تھا, یعنی وہ صرف پاکستان میں بیٹھ کے ہی, آلدو وہ چائنا ان کا آنا جانا تھا, لیکن سنس آپ کو پتہ ہے چائنا کا ویزا لینا بھی اتنا کوئی آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس پاسپورٹ پہ انہوں نے پہلے خود واقعی کامن مطلب ڈومینیکا کے پاسپورٹ. بالکل ایگزیکٹلی. پھر وہ اپنا ہمارے پاس آئے اور پھر انہوں نے ہم سے اپنا ڈسکس کیا, تو میں نے ان کو جو سولوشن دیا وہ اپنے ڈومینیکا کی صورت میں دیا کہ جی ڈومینیکا کا پاسپورٹ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو ایک تو وہ منیمم ٹائم میں مل جائے گا, اور اس پاسپورٹ پہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی. بہرحال وہ اس چیز پہ راضی ہوئے, اینڈ جب انہوں نے اس پاسپورٹ کو لیا اور جب یہ ان کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہوا, سر اب وہ چائنا میں جتنی بھی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں وہ ان کا وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ سیٹ اپ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ ان کی جوائنٹ وینچرز بھی ہوئے ہیں, اور وہ اپنے اس پاسپورٹ کو اس ڈومینیکن پاسپورٹ کے تھرو جو ان کو چائنا کا ایکسیس ملا ہے وہ الحمدللہ انہوں کے بقول ان کے کہ جی میرا بزنس اس پاسپورٹ کو لینے کے بعد بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوا ہے الحمدللہ. ایک اور کلائنٹ جن کی سکسیس سٹوری آپ نے میرے ساتھ شیئر کی, وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے, اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے جرمنی میں ایگزیبیشنز ہوتے تھے اور وہ نہیں پہنچ پاتے تھے, ان کے ویزے نہیں لگتے تھے, لیکن جو ان کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ پہنچ جاتے تھے, وہ بزنس لے اٹھتے تھے. تو انہوں نے اس کا سولوشن جو ہے وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کیا, کیا آپ نے ان کو ریکمینڈ کیا, اور بعد میں آفٹر گیٹنگ دا پاسپورٹ
اس کا کیا امپیکٹ پڑا ان کے بزنس کے اوپر؟ سر آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری یوزلی اس میں جو بہت سارے لوگ ہیں جو اس سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کو ڈفرینٹ مارکیٹس میں لے کر اپنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹس یورپ میں جائیں, وہ ان کی پروڈکٹس ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر جائیں. بس آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو مارکیٹ ہے, لیکن باہر کی جو مارکیٹ ہے وہ اوبویسلی ٹیکسٹائل کو تو یورپ اور یو کے میں بہت بڑی مارکیٹ ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو ایون تو میں آپ کو بتاؤں, میں جب آسٹریلیا میں تھا تو میں ایک شو روم گیا, ایک اپنا کیا کلوتھنگ برانڈ تھا, ٹھیک ہے, بڑا اب پاپولر. میں نے جب وہاں پہ شرٹ اٹھائی ایک تو دیکھا تو اس میں میڈ ان پاکستان لکھا ہوا, ٹھیک ہے. تو آئی واز ویری, یعنی اس وقت تھوڑی سی آپ پراؤڈ بھی فیل ہوا, اور اس وقت میں مطلب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں پہ میڈ ان پاکستان کی بھی ہوگی. تو بہرحال تو ان کا اسی طریقے سے تھا کہ وہ ماشاء اللہ سے اچھا وہ کر رہے تھے کام, بڑا اچھا ان کا پورا اپنا سیٹ اپ ہے. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے اس جو اپنے پروڈکٹ ہے اس کو ڈفرینٹ مارکیٹ میں لے کے جائیں. اسپیشلی آپ کو پتہ ہے اب تو جرمنی میں کافی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اب ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے, اور بھی اب ڈفرینٹ کنٹریز میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان کو وہ ایکسیس نہیں مل پا رہا تھا, وہ ان کو مطلب سولوشن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں, جبکہ ان کے کمپیٹیٹرز ڈفرینٹ مارکیٹس میں جا رہے ہیں, ایگزیبیشن اٹینڈ کر رہے ہیں, اپنی پروڈکٹ اپنا ڈسپلے کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن یہ کافی وہ تھے. تو بہرحال وہ ان سے اپنا وہ ڈسکشن ہوا. پھر بھی اس وقت بھی میں نے ان کو یہ سیکنڈ پاسپورٹ جو کہ اب ڈومینیکا کا تھا وہ ان کو ریکمینڈ کیا. میں نے کہا سر اس پاسپورٹ کے تھرو آپ کو جو آپ چاہ رہے ہیں, جو آپ کی بزنس کی نیڈ ہے, جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ اس پاسپورٹ کے تھرو پوری ہو جائے گی. اینڈ وہی ہوا جب انہوں نے اس مشورے پہ عمل کیا, تو پاسپورٹ لیا. اینڈ الحمدللہ آج ان کی جو برانڈ ہے وہ بڑا بہت ہٹ ہے, مطلب ان کی جو مارکیٹ ہے وہ بڑی ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنے برانڈ کو وہ لے کے جا چکے ہیں, اینڈ بڑا اچھا اس پہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ایک سٹوری مجھے سنائی تھی اپنے کلائنٹ کی, ٹھیک ہے, جس کے اندر اس کے پاس ایک افریقن پاسپورٹ موجود تھا, لیکن اس کے باوجود وہ یو کے کی سیٹلمنٹ نہیں لے پا رہا تھا, اور اس نے سیکنڈ پاسپورٹ کامن ویلتھ آف ڈومینیکا کا پاسپورٹ لیا, اور اس کے بعد ان کی بڑی ایزی سیٹلمنٹ ہو گئی یو کے جیسے ملک کے اندر, اور بڑی اچھی زندگی اس وقت گزار رہے ہیں. تو یہ ٹائم لائن کیسے چلتی ہے, ان کی کیا ریکوائرمنٹس تھیں, کیوں ان کو سیٹلمنٹ نہیں مل رہی تھی, افریقن پاسپورٹ ہونے کے باوجود انہوں نے کامن ویلتھ آف ڈومینیکا کا پاسپورٹ کیوں لیا؟ شعیب بھائی, جیسے ہم نے پہلے بھی اب ڈسکس کیا تھا کہ سیٹلمنٹ کہیں بھی آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو نیشنلٹی ہے, جو آپ کا پاسپورٹ ہے, اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جس طرح ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جی پاکستانی نیشنلز کو دنیا میں مسائل ہیں, ٹھیک ہے, ان کو وہاں پہ بزنس کرنے کے لیے بڑی ریسٹرکشنز ہیں, ان کے پاس ایکسس کا ایشو ہے. اسی طریقے سے یا پاکستانی بہت زیادہ اسائلم سیکرز ہیں, یا پاکستانی بہت زیادہ اللیگل اب امیگرینٹس میں پاکستانیوں کا بھی بڑا اب نام آتا ہے. تو اسی طریقے سے افریقہ میں بھی یہی حال ہے کہ وہاں کے بھی کچھ ایسے میجورٹی کچھ افریقن کنٹریز ہیں کافی ساری, جن کے نیشنلز کی جو ریپوٹیشن آپ کہہ لیں, یا پاسپورٹ کی جو آپ ریپوٹیشن کہہ لیں, وہ بہت اچھی نہیں ہے. لیکن وہ یو کے گئے, ٹھیک ہے, اب وہ وہاں پہ یو کے میں سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. ان کو یو کے میں بیسکلی ان کی جو اب مسز ہیں, ان کی جو وائف ہے, ان کو بیسکلی بڑی اچھی جاب آفر ہو رہی تھی, لیکن چونکہ ان کی جو نیشنلٹی تھی وہ ان کے بیچ میں رکاوٹ بن رہی تھی. تو انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہم سے, ٹھیک ہے. میں نے ان کو اس ڈومینیکن پاسپورٹ کے بارے میں بتایا, اس کی رینکنگ کے بارے میں بتایا, اس کی ریپوٹیشن کے بارے میں بتایا, اس کے ویزا فری ایکسیس کے حوالے سے, اس کے بینیفٹس کے حوالے سے, جو ڈفرینٹ اس کے جو فائدے ہیں جو بعض اوقات ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے, وہ ہم نے ان سے شیئر کی ساری چیزیں. اینڈ ان کو اس آفٹر گیٹنگ دس پاسپورٹ انہوں نے آج وہ ماشاء اللہ سے یو کے میں سیٹلڈ ہیں, اینڈ ایک اچھی لائف اپنا کیئر میں اسپینڈ کر. ایک سکسیس سٹوری آپ نے میرے ساتھ شیئر کی تھی ٹیکسٹائل مل اونر کی, جن کو یو ایس کی ایکسیس تو چاہیے تھی, لیکن بار بار یو ایس کا ویزا ان کا ریجیکٹ ہو رہا تھا. وہ نہ صرف فرسٹریٹ تھے بلکہ ان کا بزنس بھی اس وجہ سے افیکٹڈ تھا. آپ نے کیا سولوشن دیا, اور پھر وہ یو ایس سے کیسے پہنچے, اور کیا امپیکٹ پڑا ان کا جو ہے اپنے بزنس کے اوپر؟ شعیب بھائی اسٹوریز تو بہت ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اگر ہم اسٹوریز کو بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو آئی تھنک ہم پورا دن بھی اگر لگا دیں تو آئی تھنک ہم اسٹوریز کو جو سکسیس اسٹوریز ہیں وہ ہم اپنے کیا کور نہیں کر سکتے. اسپیسیفک اگر میں اسٹوری کی بات کروں تو بالکل اسی طریقے سے یہ کیا اب ٹیکسٹائل اونر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بہت اچھی ٹریول ہسٹری بھی ہے ان کی, ڈفرینٹ کنٹریز میں اب ٹریول بھی کر چکے ہیں. لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا, ان کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کو یو ایس کا ویزا نہیں مل رہا تھا. یعنی انہوں نے 2 دفعہ
US کا ویزا اپلائی کیا. کہانی گھر گھر کی لگ رہی ہے ویسے. یس کہانی گھر گھر کی ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ویزا نہیں دے رہی ہے لوگ. تو ان کا ویزا اب ریجیکٹ ہوا. پھر سیکنڈ ٹائم انہوں نے اپلائی کیا, تبھی ان کا ویزا اب ریجیکٹ ہوا. اب وہ خیر ہمارے پاس آئے, مجھ سے اپنے ڈسکشن کی, میں نے ان کو اوبیسلی پھر اب ڈومینیکا کے حوالے سے تھوڑی سی ان کو جو ہے نا گائیڈ کیا کہ سر یہ پاسپورٹ ہے, اسٹرانگ ہے, آپ اس پاسپورٹ کو اگر آپ آپٹ کرتے ہیں, اس کی طرف جاتے ہیں تو اوبیسلی آپ کو US کا ویزا مل جائے گا. انہوں نے اسی طرح, اچھا صرف یہ بھی ایشو نہیں تھا کہ US کا ویزا, یہ بھی ایک مین فیکٹر تھا, لیکن ان کو اپنی جو ٹیکسٹائل ہے اس کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ کنٹریز کا بھی ایکسیس چاہیے تھا. لیکن ہم نے ان کو یہ سروس دی. ان کا جب پاسپورٹ آیا انہوں نے اس کے اوپر US کا ویزا اپلائی کیا, اینڈ بلیو میں اس پاسپورٹ پہ ان کی پوری فیملی کا ویزا لگ گیا. زبردست. کتنے سالوں کا US تو آپ کو پتہ ہے اس پاسپورٹ پہ, ڈومینیکن پاسپورٹ پہ, یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ڈومینیکن پاسپورٹ پہ آپ کو US کا ویزا 10 سال کا ملتا ہے. واو. پوری فیملی کا 10 سال کا پوری ویزا فیملی کا گرانٹ 10 ہوا, سال کا US جن کا ویزا پہلے ریجیکٹڈ ہو چکا تھا. سر 2 دفعہ ریجیکٹڈ تھا. اوکے. اور ایک اور بات جو شاید میں نے آپ سے پہلے شیئر نہیں کی تھی, یہ کینیڈا کا بھی 10 سال کا ویزا لے چکے ہیں اسی پاسپورٹ پہ. اینڈ آن فرسٹ اٹیمپٹ پہ ہی ان کو کینیڈا کا پاسپورٹ, کینیڈا کا جو ویزا ہے وہ بھی مل چکا ہے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. دیکھیں ڈیو ٹو کانفیڈینشیلٹی ہم کلائنٹس کے نام تو نہیں لے سکتے, لیکن بے شمار کلائنٹس ہیں. جس طرح ابھی آپ کراچی کے کلائنٹس کا ذکر کریں, اسی طرح روحان صاحب آئے تھے, انہوں نے اسلام آباد کے PK کا ذکر کیا. باقی یہاں پہ ہمارے جو کلائنٹ بیس ہے ان کا ایسا احسان صاحب اور باقی لوگ بھی ذکر کرتے رہتے ہیں. تو اٹس اے ہیوج تھنگ. اور ہمارے یہاں پہ بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے انڈسٹریلسٹ کو, جو انویسٹرز ہیں, ان کو اویئرنیس ہم دے سکیں. اس وقت میں تھوڑا سا گلوبل ٹرینڈس کی طرف آنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ کینیڈا کا جو ہے نا وہ نام ہماری زبان پہ زیادہ چڑھا ہوتا ہے, کیونکہ بہت پہلے ابھی ہماری ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ جو امیگریشن کا کانسیپٹ تھا وہ کینیڈا جیسے ممالک سے آیا, کیونکہ وہ امیگرینٹ فرینڈلی تھے. ٹھیک ہے, اور معاملات وہاں پہ اچھے جا رہے تھے. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھا جائے تو ان کی اکانومیز اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں رہیں, اور وہ جو امیگرینٹس وہاں پہ آئے ہیں اتنا زیادہ وہ اچھے سے مینیج نہیں کر سکے. اس وقت ریورس امیگریشن ہو رہی ہے کینیڈا کے اندر. بالکل. اور دیکھا جائے تو میرا کویشچن یہ ہے کہ وہاں پہ بزنس امیگریشن بھی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی. بالکل. ٹھیک ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور اگر کوئی بندہ کینیڈا بزنس امیگریشن کی طرف جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو الٹرنیٹ آپشن کیا دیں گے؟ شعیب بھائی دیکھیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس ہم بات کر رہے تھے کہ کینیڈا کی امیگریشن ان چند امیگریشن میں یعنی جو ان کا پروگرام ہے وہ شامل ہے, جو شاید اسی کی وجہ سے لوگ امیگریشن کو چیز کو دیکھتے تھے, سمجھتے تھے کہ یار آپ کسی ملک میں جا کے آپ امیگریشن لے سکتے ہیں. بکاز ہر کسی کی زبان پہ کینیڈا امیگریشن ہی ہوتا تھا. اب آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کینیڈا میں اس وقت ریورس امیگریشن ہو رہی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, کینیڈا میں اس وقت جو ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے جو کہ پچھلے 9 سال میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو اوبیسلی انہوں نے شروع میں امیگرینٹس کو بہت انوائٹ کیا, بہت زیادہ امیگرینٹس ادھر گئے. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پروفیشنلز وہاں پہ گئے وہ وہاں پہ ان کی اکانومی میں اس طریقے سے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے. وہاں پہ انہوں نے جا کے ایک فار ایگزامپل میں آپ کو بڑی اچھی ایگزامپل دوں کہ ایک انجینئر ہے جو پاکستان میں ایک اچھا انجینئر ہے یا پاکستان میں ایک اور اچھی وائٹ کالر جاب کر رہا ہے, وہاں جا کے اس نے ریسٹورینٹ میں ہی کام کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ جابس ہی نہیں ہیں وہاں پہ. تو اس طریقے سے کینیڈا نے جو بیسکلی پلان کیا ہوا تھا کہ لوگ باہر سے اب تو پروفیشنلز آئیں گے, ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ اپنا وہ کریں گے, وہ سارا پروگرام ان کا فیل ہو گیا. تو اسی طریقے سے اگر ہم بزنس امیگریشن کی بھی اگر ہم بات کریں تو بزنس امیگریشن میں بھی جو ان کا پلان تھا کہ لوگ باہر سے ہم انویسٹمنٹ کو لے کر آئیں گے, باہر لوگ یہاں پہ آ کے بزنس کریں گے. لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کینیڈا میں ویدر کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ہر کام ہر کوئی اب چاہتا ہے کہ وہ بڑے شہروں میں جائے, بڑی اب سٹیز میں جائے. ٹھیک ہے, وہ ٹورنٹو میں جائے, وہ البرٹا میں جائے, وہ اس طریقے سے جو بڑے شہر ہیں ان کے وہاں جائے. لیکن مسئلہ یہ کہ وہاں پہ آلریڈی اتنے مائیگرینٹس آ چکے ہیں کہ اب وہاں پہ فردر کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹ کووڈ کی اگر ہم بات کریں تو کووڈ کے فوراً بعد جو پروگرام کینیڈا کے پروگرام میں جو چینجز آئے ہیں اور بڑے ڈراسٹک چینجز کیے ہیں اور بڑے اوور نائٹ چینجز بھی بڑے آئے ہیں. اگر آپ کینیڈا اسٹارٹ اپ ویزا کو دیکھتے ہیں تو کینیڈا اسٹارٹ اپ ویزا میں اس وقت جو ٹائم لائنز ہیں وہ 3 سے 4 سال تک بھی جا رہی ہیں. اس پہ انہوں نے اوور نائٹ اپنا جو ہے کیپ انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ 1 سال میں آپ اس سے زیادہ اپلیکیشن آن بورڈ نہیں کر سکتے. پھر کینیڈا میں اگر آپ اسٹارٹ اپ ویزا میں جائیں تو آپ انوویٹو بزنس میں جائیں. تو وہ یہ ساری چیزیں مطلب بہت زیادہ جو ان کا پلان تھا وہ بہت بری طریقے سے فیل ہوا. ان امپلائمنٹ وہاں زیادہ ہے, ہاؤسنگ اپنا کرائسس
ویسے ہی وہاں بہت ہے. ایک جاب کے پیچھے پتہ نہیں کتنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ لائن میں ادھر اب لگے ہوئے ہیں. پلس ویدر کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کرتا ہے. اس وجہ سے کینیڈا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بالکل بھی سوٹیبل آپشن نہیں ہے. میرے اپنے کئی جاننے والے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو کہ کینیڈا سے واپس آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ وہاں پہ رہیں, کاز انکم ہے نہیں, آپ ٹیکسز آپ نے اتنے زیادہ پے کرنے ہوتے ہیں, اپرچونیٹیز بہت کم ہو چکی ہیں. تو یہ فیکٹرز ہیں سارے جس کی وجہ سے کینیڈا جو ایک زمانے میں ایک بڑا پاپولر ڈیسٹینیشن اور آپشن ہوتا تھا لوگوں کے لیے, وہ اتنا زیادہ ٹائٹ ہو چکی ہے اس کی پالیسی یا بہت زیادہ اس کی ریسٹرکشن آ چکی ہیں, تو وہ اب کوئی اب خاطر خواہ کوئی اچھا بہتر آپشن نہیں. ویری ٹرو. اچھا اب الٹرنیٹ کیا ہے؟ کینیڈا نہیں جا رہے, کینیڈا بزنس امیگریشن کے معاملات آپ نے بتا دیے, اکانومی کے بارے میں آپ نے بتا دیا. اب اس کا الٹرنیٹ سولوشن کیا ہے؟ انویسٹرز کہاں جائیں, کدھر انویسٹ کریں, کون سے گولڈن ویزا کی طرف جائیں؟ دیکھیے شعیب بھائی, انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ میں دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم جہاں پیسہ لگا رہے ہیں وہ مارکیٹ کتنی فرینڈلی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہماری انویسٹمنٹ کس طریقے سے جا رہی ہے اور کتنی سیکیور ہے, اور ہمیں اس کے اوپر جو ریٹرن ہے وہ کتنا مل رہا ہے. الٹیمیٹلی کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی اگر انویسٹمنٹ اپنا کرتا ہے تو وہ اسی سوچ کے ساتھ, اسی اپروچ کے ساتھ اپنا کرتا ہے کہ میں وہاں سے ایک تو پہلی بات میری انویسٹمنٹ سیکیور ہو اور دوسرا مجھے اس سے اچھا ریٹرنز بھی اپنا ملیں. تو پھر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپنے گولڈن ویزاز میں پھر کہوں گا کہ پورچوگل ایک ایسا آپشن ہے کہ جو کہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہے, ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات کہ وہاں پہ کوئی ایسی ریسٹرکشنز نہیں ہیں, آپ بڑی سکون سے جا کے اپنی انویسٹمنٹ اپنا کر سکتے ہیں. اسپیشلی اگر ریئل اسٹیٹ سائڈ پہ میں بات کروں تو پورچوگل از یورپ کی ان چند کنٹریز میں سے ہے جہاں پہ ریئل اسٹیٹ اس وقت آج سے نہیں پچھلے کچھ سالوں سے بہت بوم کر رہا ہے. رینٹلز وہاں بہت انکریز ہو چکے ہیں. آپ کی جو اسپیشلی اب لسبن ہے اور بھی دوسرے ان کے ایریاز ہیں جہاں پہ اب ریئل اسٹیٹ میں بڑی اچھی اپرچونیٹیز ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ آج انویسٹ کرتے ہیں وہاں پہ تو ود ان فیو منتھس آپ بہت اچھا کیپٹل گین اس کے اوپر ارن کر سکتے ہیں. ویری ٹرو. عمر صاحب, بہت سے لوگ, بہت سے کلائنٹس ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں آسٹریلین بزنس امیگریشن کو لے کر, ٹھیک ہے. تو آسٹریلین بزنس امیگریشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آیا وہ اس وقت ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور لوگ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں گائڈ کیجیے. شعیب بھائی, آسٹریلیا بزنس امیگریشن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تو کوئی آپشن نہیں ہے, بیکاز انہوں نے وہ پروگرام جو بزنس امیگریشن کا تھا وہ کلوز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور اس میں جو انویسٹمنٹ کا کرائٹیریا تھا وہ بھی بہت ہائی تھا, یعنی $1 ملین سے اوپر کی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی تھی, جو کہ ویسے بھی فیزیبل آپشن نہیں تھا, کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہی اتنی زیادہ تھی کہ آپ اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہی کرتے آپ کے جو ہے وہ آپ, یعنی جو آج آپ اپلائی کریں تو آپ نے $1 ملین بھی لگا کے آپ نے اب ٹینشن میں ہی رہنا ہے کہ جی آیا میرا ویزا گرانٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو فی الحال وہ آپشن ہم اویلیبل نہیں ہے. آسٹریلیا بزنس امیگریشن کلوز ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ وہ ویسے ہی بڑا کمپلیکیٹڈ اپنا پروسیس تھا. اس کے علاوہ دوسرے آپشنس اسٹل اویلیبل ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا, آپ نے یورپ میں بہت ساری اپنا کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ اپنا کر کے آپ اپنی ریزیڈنسی اور اپنا گولڈن ویزا حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز شعیب بھائی, اس میں کیونکہ آسٹریلیا خود رہا ہوں تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ آسٹریلیا جیسے ملک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا اپنا ڈیسیشن ہے, وہ بھی دنیا کے اس کونے میں جہاں پہ آپ کو فلائٹ ہی آپ کی تقریباً کوئی 15-16 گھنٹے کی آپ کی فلائٹ ہے, ٹھیک ہے, وہاں جائیں, اور وہ کوئی اتنی بڑی مارکیٹ بھی نہیں ہے جہاں پہ آپ $1 ملین آسٹریلین جو ڈالرز ہیں اس کی انویسٹمنٹ کریں, تو وہ ایز سچ کوئی فیزیبل آپشن بھی نہیں ہے. ویری ٹرو. اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج جو ہم سب کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, جو کہ US جانا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آفٹر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے معاملات بہت خراب ہو چکی ہیں. ہمیں اسکروٹنائز بہت زیادہ کیا جا رہا ہے چیزوں کو, فلٹرز بہت زیادہ لگ گئے ہیں, ایون کہ E2 انویسٹر ویزا بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا چینجز آ رہی ہیں, ہمیں کن چیزز کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے, اور جو لوگ US جانا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کیا صلاح دیں گے کہ وہ کیا پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ لے کے چلیں؟ شعیب بھائی, اس میں پھر میں اسی چیز پہ بات پھر آؤں گا کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی اب جو ہے دیکھا دیکھی بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, فیصلے اپنے لے رہے ہوتے ہیں. US کی اسپیسیفک اگر میں بات کروں تو US اس وقت کوئی آئیڈیل جگہ نہیں ہے اپنا جانے کی, کیونکہ US کا جو ویزا پروسیس ہے وہ بہت, ویسے تو کوئی اس میں آفیشیل چینجز تو نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں, لیکن ان اناؤنس بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ چل رہی ہے. جیسے آپ کی اسکروٹنی ہے وہ بہت زیادہ اپ ٹائٹ ہو چکی ہے, جو آپ کی سوشل میڈیا پروفائلز انہوں نے ویٹ کرنا شروع کر دی ہیں. آپ کو یعنی جب ویزا کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں
وہ آپ دیکھیں گے جی آپ کو 1 سال کے بعد کا اپوائنٹمنٹ مل رہا ہے. تو اس وجہ سے یو ایس جو ہے وہ مطلب اس وقت ایٹ دس پوائنٹ اینڈ اسپیشلی آفٹر اپنا ٹرمپ جو ہم ساری نیوز پہ جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے جو امیگرینٹس ہیں یا نان امیگرینٹس اسپیشلی جو نان امیگرینٹس کے خلاف جو تر کام ہو رہا ہے یا جو بھی ان کی اپنی پالیسی ایک اپنا ٹائٹ کی ہے انہوں نے, تو اس حوالے سے یو ایس پہ آئی تھنک یہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ آپ یو ایس کا ویزا اپلائی کریں بیکاز یو ایس میں ریفیوزل ریٹ بہت زیادہ ہے. کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بینگ این ایکسپرٹ وی نو کہ یو ایس پاسپورٹ از وے مور اوور ریٹڈ. ٹھیک ہے, اس کے اتنے ایڈوانٹیجز نہیں ہیں, اتنے اس کے بینیفٹس نہیں ہیں جتنے کہ بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ وائی اٹ از دا موسٹ اوور ریٹڈ پاسپورٹ. سر میں آپ کو اس کا جواب ایسے اپنا دوں گا شعیب بھائی کہ پچھلے 5 سال میں اراؤنڈ کوئی 25,000 یو ایس نیشنلز اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر چکے ہیں. اوکے, اس کا ریزن یہ ہے کہ یو ایس پاسپورٹ, ہماری تو خواہش ہے لوگوں کی کہ وہ یو ایس شفٹ ہوں, لیکن یو ایس جو وہاں پہ بزنس مینز ہیں وہ یو ایس سے اس وقت موو کرنے کا پلان کر رہے ہیں. ایک تو سنس جب سے اب ٹرمپ آیا ہے بڑی مارکیٹ بڑی انسرٹن ہوئی ہے, پلس یو ایس میں جو گلوبل ٹیکسیشن کا لا ہے, وہاں کا جو انویسٹر ہے جو بزنس مین ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں دنیا میں کہیں بھی اگر بزنس کروں تو میری انفارمیشن IRS کو جائے. بکاز وہاں پہ ایک فیٹکا کا لا ہے جس کو ہم فارن اکاؤنٹ ٹیکس کمپلائن ایکٹ بھی کہتے ہیں, مطلب ایکٹ کہتے ہیں. اس کے تھرو یو ایس نیشنل کی دنیا میں کہیں بھی بزنس اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اپنی کنٹری کو بھی اس کا ٹیکس پے کرتا ہے یو ایس میں, اور جہاں وہ بزنس کر رہا ہے وہاں پر بھی اس کو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک یو ایس کا پاسپورٹ بہت اوور ریٹڈ ہے. اگر اتنا اچھا ہی ہوتا تو پچھلے 5 سال میں اتنی بڑی مائگریشن نہیں ہوتی. اور یو ایس, اس کو میں اسی سے لنک اپنا وہ کروں گا کہ یو ایس اس وقت یو ایس کے جو نیشنلز ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ وہ اپنی یو ایس سے انویسٹمنٹ کو نکال کے ان کنٹریز پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو ٹیکس بینیفٹس زیادہ ہیں, جہاں پہ ان کی بزنس کی جو یعنی ایز آف بزنس وہاں پہ ان کے لیے زیادہ ہے. پلس وہ اپنی ریٹائرمنٹ بھی ایسے ملک میں پلان اب کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ٹیکسز کم پے کرنے پڑیں, ان کے جو پیسے ہیں وہ بھی سیکیور رہیں. اور یو ایس میں اس وقت جو ایک انسرٹینٹی ہے ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے, وہ اس سے بھی وہ اپنا دور بھاگ رہے ہیں. ویری ٹرو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یو ایس سٹیزنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس طرف جو ہے وہ زیادہ مائگریشن کر رہے ہیں, کن ممالک کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں؟ سر اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے پھر سے کہ پورچوگل کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ یو ایس نیشنلز کی طرف سے. اوکے, پورچوگل سب جو گولڈن ویزا ہے یا پورچوگل کی جو ریل اسٹیٹ ہے یا پورچوگل کی جو فنڈز انویسٹمنٹ ہے یا پورچوگل کے جو انکم بینیفٹ کے کچھ آپشنز ہیں, اس کے اندر آپ اٹھا لیں, آپ کو اسٹاپ پہ جو کنٹریز کے نیشنلز ملیں گے وہ یو ایس نیشنلز ہی ملیں گے. ویری ٹرو. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ایک پروگرام جس کو تھوڑا سا میں کہوں گا لوگ اوور ریٹ کرتے ہیں, دیٹ از ترکش سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ پروگرام. ٹھیک ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ترکش سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ پروگرام اتنا لوکریٹو کیوں نہیں رہا؟ ٹھیک ہے, اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اور جو لوگ اس وقت ترکش پاسپورٹ لے کر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اتنے تنگ کیوں ہو رہے ہیں, وہ خود اب دوسری آپشنس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اس سب کی کیا ریزن ہے؟ شعیب بھائی, سب سے پہلے تو جو ٹرکش پاسپورٹ کا جو پروگرام ہے جس میں آپ کو ود ان 6 to 9 months میں نیشنلٹی مل جاتی ہے اس کی, اب بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے. پہلے وہ انویسٹمنٹ کم تھی, اب وہ انویسٹمنٹ تقریباً $400,000 کی ہے جو کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ $4 lakh جو کہ آپ نے انویسٹ کرنے ہیں, دین آپ کو سٹیزنشپ مل جاتی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے پورچوگل کا گولڈن ویزا لے کے دیا, جن کو ہم نے ڈومینیکا کا پاسپورٹ لے کے دیا, جو کہ آلریڈی ٹرکش پاسپورٹ لے چکے تھے. ریزن یہ کہ ٹرکی میں جو اکنامکل حالات ہیں اس وقت وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے, ان کا جو لیرا ہے وہ بہت بری طریقے سے پچھلے کچھ سال میں اب ڈپریشیٹ ہوا ہے. پلس لینگویج بیریئر وہاں بہت زیادہ ہے. بزنس اس حساب سے آپ بڑا اوپنلی بزنس نہیں کر سکتے. وہاں پہ جو ان کے اپنے لوکلز ہیں ان کا بڑا اسٹرانگ ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ ہے کہ وہاں پہ آپ بزنس اتنی آسانی سے آپ اپنا نہیں جو ہے آپ کر سکتے. پلس جو ٹرکی کا پاسپورٹ ہے وہ کچھ لوگوں نے, میں آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ سے, کچھ لوگوں نے اس پہ لیا کہ شاید ایک ٹائم پہ یہ EU کا پارٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی لوگوں کی طرف سے آیا کہ ہم نے اس لیے لیا تھا کہ جی وہ 26 میں یا 25 میں وہ EU کا پارٹ بن جائے گا. لیکن جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں جس وقت
جن جن چیزوں میں اب ٹرکی نے اس وقت ہاتھ رکھا ہوا ہے، یعنی جو گلوبل کانفلکٹ چل رہے ہیں، اسپیشلی رشیا یوکرین وار کی جو کہ ہم بات کریں تو اس میں رشیا کا سٹانس جو ہے اب ٹرکی کا سٹانس جو ہے یا اس کی جو سپورٹ ہے وہ رشیا کے ساتھ ہے، تو اور پلس اس کے EU کے ساتھ، یا آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اب پولیٹیکلی بھی وہ بہت زیادہ کبھی کبھار ایسے ہارش اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آ جاتے ہیں. تو ایسا تو فی الحال نیئر فیوچر میں کہیں نہیں ہونے والا کہ وہ EU کا پارٹ بنے، جبکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹرکش کا پاسپورٹ لے کے اس پروگرام میں جا کے اب ہمارے پاس دوسرے آپشنس پہ یہاں سے یعنی وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ وڈرا اپنا کر رہے ہیں اینڈ وہ دوسری جو اپنے کنٹریز ہیں اس میں لے کے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ ٹرینڈس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گولڈن ویزاز کا کیا فیوچر ہے؟ کیونکہ اس وقت مالٹا کا CBI پروگرام بند ہو گیا ہے، اسپین نے اپنا گولڈن ویزا بند کر دیا ہے، دبئی کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ آپ کو ویزا ملنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گولڈن ویزاز کے اندر مزید کیا چینجز متوقع ہیں اور لوگوں کو جو ہے کس وقت تک صحیح فیصلہ کر لینا چاہیے؟ آئی تھنک شعیب بھائی دس از دا رائٹ ٹائم، یہ جس میں اگر آپ کوئی ایسا پلان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی گولڈن ویزا یا کسی کنٹری میں آپ موو ہونے کا پلان اپنا کر رہے ہیں تو آئی تھنک یہ رائٹ ٹائم ہے. بکاز امیگریشن انڈسٹری میں اگر آپ اب ٹرینڈ دیکھیں اسپیشلی پچھلے کچھ 1-2 سالوں کے اندر بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں، بہت زیادہ ریسٹرکشنز آ رہی ہیں، بہت زیادہ پلانس چینج ہو رہے ہیں. جیسے ہم اگر پورچوگل کی ایگزامپل لیں، پہلے وہاں پہ ریئل اسٹیٹ ہوا کرتا تھا، اب وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا ڈائریکٹ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر کے آپ گولڈن ویزا نہیں لے سکتے. تو اس طریقے سے چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں، پہلے بھی ہو چکی ہیں، آگے بھی ہونی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی گولڈن ویزا کے آج جو آپشن ہے، جیسے پورچوگل کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ود ان 5 ایئرس نیشنلٹی مل جاتی ہے. یہ بھی اب دیکھا جا رہا ہے کہ شاید یہ نیشنلٹی کا جو ٹائم ہے یہ انکریز ہو جائے. اوکے جی، اس پہ بھی بات چیت ابھی چل رہی ہے کہ شاید یہ جو 5 سال ہیں یہ بڑھ کے 8 سال یا 10 سال تک بھی اپنا چلے جائیں. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم کہ اگر آپ کو یہ چیز ایسی پلان کریں تو ہم سے اپنا آئیں، اس کو اپنا ڈسکس کریں اینڈ تاکہ آپ اب ٹائملی جو آپشن ہے اس کو آپٹ کر سکیں اور آپ کے لیے وہ اب بینیفٹ ہو کہ آپ نے صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیشن لیا، یا تاکہ لیجسلیشن پاس ہونے سے پہلے آپ اپنی اپلیکیشن اگر آپ آ جاتے ہیں سبمٹ اپنا کر دیتے ہیں تو اس میں اوبیسلی اب میں آپ کو ایک اور چیز بڑی اچھی بتاؤں کہ پورچوگل کے حوالے سے اسپیسیفک اگر میں بات کروں تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ جی اوور نائٹ اگر کوئی چیز چینج ہوئی ہے تو وہ چیز سب کے اوپر ہو جاتی ہے. اوبیسلی جو ایپلیکیشن بعد میں اس لا کے چینج ہونے کے بعد جو بھی گولڈن ویزا کی اپلیکیشن سبمٹ ہوگی ان کے اوپر وہ لا امپلیمنٹ ہوگا، جبکہ پہلے کی جن کی آ چکی ہوں گی وہ پھر اسی لا جو پہلے کا ان کا 5 ایئرس کا اگر ہے لا جیسے آج تو اسی پہ وہ اپنا امپلیمنٹ ہوگا. بالکل. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا میں جو ہے آپ کی پرسنل پروفائل کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. آپ کی آسٹریلیا سے تعلیم رہی ماشاءاللہ سے، پھر آپ پاکستان بھی آئے اور آپ جو ہے سعد احسان آفس جو کراچی میں ہے وہاں کے فرسٹ امپلائی تھے. ٹھیک ہے، فرسٹ ٹیم ممبر تھے کراچی کے اندر سعد احسان کے پلیٹ فارم سے، اور بڑا کچھ وہاں پہ آپ نے سیکھا. کئی سال ہو گئے، 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا آپ سعد احسان کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ اس پورے پروسیس میں کس کی مینٹورشپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہی. شعیب بھائی اگر پرسنل کے پروفائل کے حوالے سے بات کریں تو میں نے اپنا کیریئر ویسے بینکنگ انڈسٹری سے اسٹارٹ کیا تھا. ایک ملٹا نیشنل بینک تھا جہاں سے میں نے اپنا جو ہے کیریئر اسٹارٹ کیا اینڈ بہت کچھ سیکھا وہاں پہ. اور اسٹارٹ سے ہی میرا جو کیریئر تھا وہ سیلس میں ہی میں نے اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، یعنی شروع سے ہی عادت تھی کہ ڈفرینٹ لوگوں سے ملنا، ان کی بات سننا، ان کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتانا اور ساری چیزیں. پھر کچھ ٹائم کے لیے میں آسٹریلیا بھی چلا گیا، وہاں پہ اپنی ایجوکیشن وغیرہ کے حوالے سے بھی تھی. پھر میرے پاس یہ اپرچونیٹی آئی سعد احسان کی. سعد احسان نے اس وقت آئی تھنک 2020 کی بات ہے جب کراچی میں اپنا آفس انہوں نے پلان کیا کہ وہ اوپن کریں. تو آئی واز دا فرسٹ ون جو وہاں پہ انہوں نے مجھے وہ اپرچونیٹی دی. اور تو میرا ہمیشہ سے امیگریشن سے ایک بڑا وہ تھا، میرا شوق تھا مجھے کہ میں اس طرف آؤں اور اس چیزوں کو اپنا دیکھوں. تو وہ اپرچونیٹی مجھے سعد احسان کے پلیٹ فارم سے ملی اینڈ آئی تھنک ہم نے مینٹورشپ کی. آپ جہاں تک وہ کریں بات تو اس میں شاید میرا آپ مجھے کہیں گے کہ آپ بائسڈ بات کر رہے ہیں یا کوئی اس طریقے کے آپ جی، لیکن میں بڑا اوپنلی آپ کو اپنا بتاؤں جو ہمارے احسان صاحب ہیں جو میں CEO ہیں اس کمپنی کے، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا.
ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل پہ لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر بات بھی اگر کوئی بندہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں آپ کو بہت سمجھتا بھی ہوں, لیکن میں آپ کی ہر بات کو آبویسلی وہ دل پہ نہیں لگے گی. لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ سر احسان کی مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں اور میں بڑا انسپائر ہوتا ہوں ان سے. اور مینٹور آبویسلی اگر میں بات کروں تو وہ احسان صاحب جو ہے وہی مینٹور ہیں. ان کی 2-3 باتیں میں آپ سے بڑی اچھی شیئر اپنا کروں, کیونکہ شروع میں جب ہم اس انڈسٹری میں آئے تو انہوں نے ہی ہمیں سب بتایا کہ جی یہ ہے. ہمارا آبویسلی جب آپ کسی کمپنی میں آتے ہیں تو یا یہ کمپنی کہیں بھی آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے جی بس بیچنا ہے آپ نے, یعنی آپ نے بس جو ہماری پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے بس لوگوں کو اچھا ہی بتانا ہے. لیکن ہم نے یہاں پہ یہ سیکھا کہ آپ نے پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کو پراپر گائیڈ کرنا ہے. آپ نے لوگوں کو اس کے پروز اینڈ کونس دونوں بتانے ہیں. اور اس کا انہوں نے بڑا اچھا مجھے ایک وہ دیا. انہوں نے کہا کہ جی انسان کو رات میں نیند اچھی اسی وقت آئے گی جب وہ کسی کو اچھا مشورہ دے گا. تو بیسک یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے انڈر دا مینٹورشپ آف احسان صاحب کہ ہم لوگوں کو بڑا صحیح گائیڈ کریں اینڈ ان کو وہ سلوشن دیں جو وہ جس کے لیے وہ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ایک سعد احسان جیسا برانڈ ان کو ہمیشہ صحیح مشورہ ہی دے گا اور ان کی جو جرنی ہے اس کو سکسیزفلی اب کمپلیٹ بھی کرے گا. عمر صاحب, آپ تھرو آؤٹ اپنے پروفیشنل کریئر میں لیڈرشپ پوزیشنز پہ رہے ہیں, تو آپ نے سعد احسان کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور آپ دبئی میں بھی کافی کمپنیز کو جانتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کام کر چکے ہوئے ہیں. تو اگر بات کی جائے گولڈن ویزا پروگرامس کی یا سٹیزنشپ پروگرامس کی, تو آپ سعد احسان کا کمپیریزن دبئی کی کمپنیز کے ساتھ کیسے کریں گے؟ شعیب بھائی, اس کے اندر بیسکلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کافی ساری کمپنیز کے ساتھ کام کرنے کا اپنا موقع ملا. لیکن ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سعد احسان بہت ساری کنٹریز کے آتھرائز ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے. ہمارا اپنا وینچر کیپٹل فنڈ ہے اپنے پورچوگل کے اندر, اینڈ ہم کلائنٹ کو یوزلی یہی جو بیسک اپنا کلائنٹ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو پورا پروگرام ہے, اس کو پورا جو ایک پوری جرنی ہے وہ بہت اسموتھلی اپنا گزرے. تو ہماری جو سعد احسان میں پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ ہم کلائنٹ کو ہر اسٹیج پہ اس کو جو گائیڈنس ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم آؤٹ آف دا وے جا کے بھی کلائنٹ کو اپنا سروس دیتے ہیں. ہم کلائنٹ کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں یا کبھی کلائنٹ کو کسی چیز میں اگر پھنس رہا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کلائنٹ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو, ہم اس جرنی میں اوور آل اس کے ساتھ رہتے ہیں. اینڈ یہی ہماری اپنا جیت ہے کہ ہم نے پچھلے کچھ ٹائم میں ہم نے بہت سارے ایسے کلائنٹس کو بھی رجسٹر کیا جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں, جو کہ دبئی, سعودیہ, افریقہ. میرے پاس ایسی ملٹیپل ایگزامپلز ہیں جنہوں نے سعد احسان پہ ٹرسٹ کیا, جنہوں نے باہر بیٹھ کے ہمیں بزنس دیا, ہم سے انہوں نے سروسز لی اور الحمدللہ ہم نے ان کو سکسیزفلی وہ چیزیں اپنے ڈلیور بھی کی. اور ان کی طرف سے آج ہمیں فردر جو ان کے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, فیملی ممبرز ہیں, ان کی طرف سے بھی انکوائریز آتی ہیں. الحمدللہ اس میں میں بڑا اپنا پراؤڈلی یہ چیز اپنا کہوں گا کہ انڈر دا لیڈرشپ آف احسان صاحب ہم یہ سعد احسان جو لوگوں کو سروس پرووائڈ اپنا کر رہا ہے, آئی تھنک اس کا پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پاکستان میں کیا بلکہ بہت ساری ایسی کنٹریز میں بھی جہاں پہ یہ پروگرام لوگ سروسز دے رہے ہیں, سعد احسان اپنے ٹاپ پہ ہے. ویری ٹرو. تھینک یو سو مچ عمر صاحب, آپ آل دا وے فرام کراچی تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ پروڈکٹ نالج بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا, آپ نے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے, کلائنٹس کے جو سینیریوز تھے وہ بھی ڈسکس کیے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی گولڈن پوڈ کاسٹ. جو لوگ جو ہے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, خاص طور پہ ان کے لیے تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بہت شکریہ شعیب بھائی, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. سیم ہے, انشاءاللہ اس میں بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو تنگ کرتے رہیں گے جو ہے وہ لاہور آنے کے لیے بار بار. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی, اور خاص طور پہ ان انویسٹرز کے لیے جو کہ اس وقت ایک رائٹ ڈیسیجن کی تلاش میں ہے, رائٹ انویسٹمنٹ کی تلاش میں ہے, ان کے لیے یہ پوڈ کاسٹ انتہائی مفید ثابت ہوگی. بہت شکریہ آپ کا.